جو کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ نیچے بیٹھنے پر قدرت رکھتے ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ تعاون فرمائیں اور نیچے بیٹھیں۔ ہمارے بزرگ حضرات اور ہمارے وہ بیمار حضرات جو نیچے نہیں بیٹھ سکتے، ان کے لیے بنیادی طور پر یہ کرسیاں رکھی گئی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات و خواتین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو فکری موضوعات پر القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام درس قرآن کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اسی سلسلے کی کڑی آج کا درس قرآن بھی ہے، اور آج ہمارے درس قرآن کا موضوع مروجہ سودی نظام اور اس کا متبادل ہے۔ آج کے اس درس قرآن میں جن پوائنٹس کو ڈسکس کیا جائے گا وہ کچھ اس طریقے سے ہیں: اسلام نے سود کو کیوں حرام قرار دیا ہے، مروجہ نظام بینکاری اور انشورنس پر ایک نظر، نمبر 3، کیا مروجہ سرمایہ دارانہ نظام کی موجودگی میں اسلامک بینکنگ اپنے اصل ثمرات ظاہر کر سکتی ہے، نمبر 4، بعض حضرات کی رائے کہ مروجہ اسلامک بینکنگ سودی نظام بینکاری کی ہی ایک نئی صورت ہے، کہاں تک صحیح ہے، نمبر 5، اسلامی معاشی اصطلاحات مشارکہ، مضاربہ، مرابحہ اور اجارہ کے معنی و مفہوم، نمبر 6، مروجہ انشورنس اور تکافل میں فرق۔ حضرات و خواتین، ہماری انتہائی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ملک کے نوجوان دانشور اور جناب جو ہے اسلامک بینکنگ ایکسپرٹ جناب مولانا عدنان کاکا خیل صاحب ہمارے یہاں اس موضوع پر درس قرآن دینے کے لیے موجود ہیں۔ اس موضوع کے حوالے سے بہت سارے حضرات کو شکوک و شبہات اور اشکالات بھی ہیں۔ ہم نے نہ صرف اس موضوع کا انتخاب اس نقطۂ نگاہ سے کیا ہے کہ اس کی تفصیلات بیان کی جائے، بلکہ اس کے بعد جو ہے تحریری طور پر سوال و جواب کی ایک نشست کا بھی اہتمام کیا ہے، تاکہ اسلامک بینکنگ کے حوالے سے جو عملی طور پر جو شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں ان کو بھی یہاں ڈسکس کیا جا سکے۔ انشاءاللہ تعالی جب یہ لیکچر ختم ہوگا تو تحریری طور پر جن حضرات کو اشکالات ہیں تو وہ اپنے سوالات یہاں ڈائس پر بھیج سکتے ہیں اور ان کو مولانا عدنان صاحب جو ہے ان کا جواب دیں گے۔ میں جناب سید عدنان کاکا خیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ درس قرآن کا آغاز فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا
لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، معزز حاضرین اور تشریف لانے والی محترم و مکرم مائیں اور بہنیں، آج میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کا ایک رکوع تلاوت کیا ہے، اور یہ رکوع اپنی اہمیت کے اعتبار سے اور جس حکم کے بارے میں یہ نازل ہوا ہے، جس معاملے پر یہ نازل ہوا ہے، اس میں وعید کی سختی کے اعتبار سے قرآن پاک کی سخت ترین وعیدوں والی آیات میں اس کا شمار کیا جا سکتا ہے۔ اس کا میں مفہوم آپ کے سامنے پہلے عرض کر دوں۔ ابتدا اس رکوع کی اس سے ہوتی ہے کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، کہ جو لوگ اپنے مال دن کو اور رات کو خرچ کرتے ہیں، سرًا چھپا کر بھی، وعلانیتاً اور ظاہراً بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑا اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھیں گے کہ جیسے شیطان نے ان کو چھو کر مخبوط الحواس بنا دیا۔ آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے شیطان یا جن کسی انسان سے لپٹ جائے اور اس کے حواس ختم ہو جائیں، اور جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں لفظ مجنون کہتے ہیں، مجنون کا مطلب یہی ہے کہ اس کو جن اس کو لپٹ گیا ہے اور اب اس کے حواس اپنی جگہ پر نہیں ہیں، دیوانوں جیسی وہ حرکتیں کر رہا ہے۔ تو الذین یأکلون الربا، کہ جو لوگ ربا سود کھاتے ہیں، قیامت میں وہ اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ گویا کہ ان کو کسی شیطان نے چھو لیا ہے اور اب ان کے حواس اپنی جگہ پر نہیں ہیں، اس دیوانگی کے عالم میں ہوں گے۔ چونکہ دنیا میں یہ انسان دیوانوں کی طرح مال کماتا رہا، چونکہ دنیا میں اس نے مال جمع کرنے کے لیے اللہ جل جلالہ کے احکامات کو پس پشت ڈال کر ہر قسم کے مال پر ہاتھ مارا، یہ بھی دیوانگی ہوتی ہے، جہاں انسان اپنی عاقبت اور اپنی آخرت کو بالکل فراموش کر کے فقط مال کو، پیسے کو، ہر چیز سمجھتے ہوئے دیوانہ وار جو ہاتھ مارتا ہے، حلال پر پڑے، حرام پر پڑے، خرید و فروخت پر پڑے، سود پر پڑے، جو بھی سمیٹا جا سکتا ہے یہ سمیٹ رہا ہے۔ چونکہ آخرت کے عذاب عام طور پر
دنیا کے گناہوں کی جنس سے ہوتے ہیں. یہ ایک عمومی قاعدہ کلیہ تو نہیں ہے، لیکن عام طور پر دنیا میں جس نوعیت کے گناہ کیے جاتے ہیں آخرت میں اس کے اوپر جو سزا ہوتی ہے وہ اس نوعیت سے ملتی جلتی ہے. تو سود خور کو چونکہ دنیا میں اس کی نوعیت اسی دیوانگی کی سی ہے اور مال کمانے میں وہ ایک دیوانہ ہے، اس لیے اس کی آخرت کی سزا کے اندر بھی ایک دیوانگی کا تذکرہ ہے. اور ایک وجہ بھی آگے بیان کی جا رہی ہے جو کہ آج معاشرے میں بہت اچھی طرح سمجھی جاتی ہے کہ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. اور یہ اس وجہ سے ہے، یہ سزا جو اس کو دی جا رہی ہے کہ وہ مخبوط الحواس کہتے ہیں جس کو خبط لاحق ہو جائے اور اس کے حواس، اس کے جو سینسز ہیں وہ ٹھیک نہ ہوں، اس کی عقل، اس کا شعور، اس کا وجدان، اس کی سمجھ درست فیصلے نہ کر رہی ہو. یہ اس وجہ سے ہے کہ بِأَنَّهُمْ قَالُوا کہ جب ان کو سود سے منع کیا جاتا تھا کہ سود نہ کھاؤ تو کہتے تھے کہ انما البیع مثل الربا. سود میں اور خرید و فروخت میں فرق کیا ہے؟ خرید و فروخت میں، بیع میں، تجارت میں، جس طرح کہ آج کل جنہوں نے سود کھانے کا فیصلہ کیا ہوا ہے ان کے بہانے بھی اسی طرح کے ہیں، انما البیع مثل الربا. یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ قرآن پاک نے آج سے 1500 سال پہلے کے سود خوروں کا بہانہ بیان کیا ہے، مگر دیکھیں آج کے ماحول پر کہتے ہیں سود کے بغیر تجارت نہیں ہو سکتی، سود کے بغیر تو کام ہی نہیں چل سکتا، سود کے بغیر تو کاروبار نہیں چل سکتا. اور اس کی مختلف قسم کے بہانے کہ وہ جو پرانے زمانے کا سود منع کیا تھا وہ تو مہاجنوں کا سود تھا، وہ تو انسان اس میں اس طرح پھنس جاتا تھا. آج کل تو بڑے مفید قسم کے سودی منافع سامنے آ رہے ہیں جو غریبوں کے لیے بہت مفید ہیں. یہ بہانے بھی سننے میں آتے رہتے ہیں. بہرحال ان کا بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو حالت ہوگی قیامت کے دن سود خور کی، یہ اس وجہ سے ہوگی کہ قالوا انما البیع مثل الربا، کہ وہ یہ کہے گا کہ بیع یعنی خرید و فروخت، سیل اینڈ پرچیز، یہ بالکل ربا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ جل جلالہ بیان فرما رہے ہیں بڑی حاکمانہ شان کے ساتھ. جب اس نے یہ اعتراض کیا ہے کہ بیع اور ربا میں کوئی فرق نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرق نہیں بیان کیے، یہاں پر کوئی ایسی لائن آف ڈسٹنکشن نہیں ڈرا کی کہ یہ اس طرف بیع ہے، یہ اس سے کریکٹرسٹک ہیں، یہ اس طرف جو ہے وہ سود ہے، یہ اس کی اس طرح نہیں کہا. حاکمانہ شان سے کہہ رہے ہیں کہ احل اللہ البیع وحرم الربا. تمہیں اگر ایک جیسا بھی نظر آتا ہے تو ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا، خواہ تمہیں وہ ایک جیسا نظر آئے. یہ اللہ جل جلالہ کی حاکمانہ شان کا اظہار ہے کہ ہم تمہیں فرق بتانے کے پابند نہیں ہیں، ہم تمہارے سامنے دونوں کی تفصیلات کو رکھنے کے قرآن میں پابند نہیں ہیں. اگر تمہیں بیع اور ربا، تمہیں بیع اور سود اور ربا، سود اور بیع ایک جیسی نظر آتی ہے تو ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، ہم نے بیع کو حلال کر دیا اور سود کو حرام کر دیا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. پس جس کے پاس یہ نصیحت آئی، جس تک یہ آیات پہنچی کہ اللہ جل جلالہ نے سود کو حرام کیا ہے، فانتہا، پس وہ رک گیا. آیات پہنچتے ہی وہ رک گیا. فلہ ما سلف، تو جو پہلے وہ کر چکا ہے اس کو اس کے معاملے میں درگزر کیا جائے گا، وہ ہو گیا. اور وامرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. کسی کو اس کے اوپر بدگمانی کی اجازت نہیں ہے کہ اس نے یہ منافقانہ وجہ سے رکا ہے، اس وجہ سے رکا ہے. بس اگر وہ رک گیا ہے تو فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد، اور ان آیات کو سننے کے بعد لوٹ کر پھر جس نے سودی معاملات کیے، فاولئک اصحاب النار، تو یہی جہنم میں جانے والے لوگ ہیں. ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، قرآن ایک عالمگیر ابدی دائمی حقیقت بیان کر رہا ہے. یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ ربا کو پنپنے نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ سود والے مال کو بڑھنے نہیں دیتے. یمحق محق کہتے ہیں مٹا دینے کو. یمحق اللہ الربا، اللہ سودی اموال کو مٹا دیتے ہیں، سودی اموال کو رہنے نہیں دیتے کسی کے پاس. خواب و ظاہری شک، دیکھیں مال کبھی مقصود نہیں ہوتا.
یہ جو پیسے ہیں آپ کی جیب میں نوٹ ہیں، اس کو نہ کھایا جا سکتا ہے، نہ اسے پیا جا سکتا ہے، نہ اس کے ذریعے سے سردی سے بچا جا سکتا ہے، نہ اس کی چھت کی جا سکتی ہے. یہ فی نفسی ہی مقصود نہیں ہوتے، اس کے ذریعے سے راحت، اسباب راحت خریدے جاتے ہیں. پیسے دے کر مکان خریدا جاتا ہے، پیسے دے کر کھانا خریدا جاتا ہے. اسباب راحت اور ہیں اور راحت اور ہے. سبب میں ضروری نہیں کہ اپنا وہ چیز موجود ہو. تو اگر بظاہر ایک سود خور کے پاس کروڑوں اربوں روپے بھی ہوں تو یمحق اللہ الربا سے پتہ چلتا ہے کہ چونکہ سود نے مٹنا ہے اور سود نے ختم ہونا ہے تو اس کے پاس راحت نہیں ہوگی. پیسے ہوں گے، راحت نہیں ہوگی، سکون نہیں ہوگا، چین نہیں ہوگا. اور اس کا ہمارا عام مشاہدہ ہے، روز مرہ کا مشاہدہ. میں پرسوں ایک سفر میں ایک جگہ گیا ہوا تھا، پنجاب، بہت دور. ایک صاحب نے مجھے اپنے گھر بلایا اور بہت وقت کم تھا، لیکن انتہائی بہت سفارشیں استعمال کر کے، وہاں میری رشتہ داریاں ہیں اور میرے عزیزوں کو بیچ میں ڈالا کہ ان سے کہیں 5 منٹ کے میرے گھر آ جائیں. میں نے گھر بنایا اور اس میں آ جائے. خیر میں چلا گیا بہت اصرار پر. 4-5 ایکڑ پر انہوں نے ایک محل بنایا ہے جس کا صرف سوئمنگ پول، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ سوئمنگ پول پر 1 کروڑ روپے لگے انڈر گراؤنڈ. مجھے کہنے لگے کہ اس گھر کے اوپر میرے اس دیہاتی علاقے میں، پنجاب کا ایک رحیمیار خان ایک ضلع ہے وہاں پر، کہنے لگے اس دیہاتی علاقے میں نے گھر 6-7 کروڑ روپے بنایا، 8 کروڑ روپے سوئمنگ پول پر. کہنے لگے کہ میں اس میں بیٹھا رہتا ہوں اور مجھے سکون نہیں ملتا. مجھے انہوں نے اس لیے بلایا تھا گھر میں کہ مجھے اتنا کچھ ہے یہاں، اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے، اس میں فلانا ہے. کچھ چیزیں دکھاتے رہے، مجھے یاد بھی نہیں رہا کیا تھا. اور کہنے لگے کہ میں اس میں بیٹھا رہتا ہوں تنہا. اب بچے میرے جو ہیں وہ یہاں چلے گئے، کوئی وہاں چلا گیا، اپنے معاملات کر رہے ہیں. مجھے بالکل چین نہیں آتا، اندر نہیں جا سکتا. باہر ایک چارپائی ڈالی ہوئی تھی باندھ کی، یہ جو نہیں ہوتی لکڑی کی باندھ جس پر بندھا ہوتا ہے، اس پر کہتا ہے میں بغیر بسترے کے بیٹھا رہتا ہوں اور مجھے سکون نہیں ہوتا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ میں کیا بتاتا کہ وجہ کیا ہے اس کی. پوچھا میں نے کہ کیا ہے آپ کا کاروبار؟ تو وہی معاملات تھے سارے کے سارے سودی، اور اسی سے یہ ساری چیزیں ہیں. اب وہ راحت کے سارے سامان دستیاب ہیں کہ صرف وہ جو بندہ کہیں ہفتے میں 1 دفعہ غسل کرتا ہے اس کے لیے 1 کروڑ روپے کا سوئمنگ پول تھا، لیکن کہنے لگے کہ سکون نہیں ہے اس میں. یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے سود کو، ویربی الصدقات، اور بڑھاتا ہے خیرات کو. دیکھیں خیرات کہتے ہیں بغیر کسی عوض کے اپنا مال دینا. تجارت تو کہتے ہیں نا عوض لے کر مال دینے کو. تجارت کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ پیسے لیں گے مال دیں گے. خیرات کہتے ہیں کچھ نہیں لیں گے اور مال دیں گے. اور تو بغیر عوض کے مال دینا اس کو کہتے ہیں خیرات، اور بغیر عوض کے مال لینا اس کو کہتے ہیں سود. سود میں بھی عوض کوئی نہیں ہوتا نا. آپ نے 1000 روپے دیے اور 1000 لینے، اس کو تو کوئی برا نہیں کہتا. آپ 1000 روپے دے کے جو 1500 لیتے ہیں، یہ 500 روپے کس چیز کے عوض میں؟ یہ کسی چیز کے عوض میں نہیں ہے. اگر یہ وقت کے عوض میں تو وقت کو شریعت نے ایسی چیز بنایا نہیں کہ اس کے عوض میں کوئی چیز لی جا سکے. تو یہ جو 500 روپے لیے جاتے ہیں اس کو سود کہا جاتا ہے، اور یہ سود بغیر کسی عوض کے ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بغیر عوض لیے، یعنی پیسے دے کر بغیر کسی اس کا عوض لینا بغیر حق کے، یہ سود ہے. اور بغیر عوض کے پیسے دینا یہ صدقہ ہے. دونوں بالکل متضاد ہیں ایک دوسرے سے، صدقہ اور سود. تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ اس سود کو تو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی ناشکرہ گناہگار پسند نہیں آتا. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کیا، وآتوا الزکات، اور دیتے رہے زکات، لهم اجرهم عند ربهم، ان کے لیے ثواب ہے ان کے رب کا، ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم، اور نہ ان کو خوف ہے، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو کچھ باقی رہ گیا ہے سود اس کو چھوڑ دو. ان کنتم مؤمنین، یعنی اگر تم نے کسی سے سودی معاملہ کیا ہوا ہے تو اپنا اصل لے لو، اور جو سود رہ گیا سودی چیز نہ وصول کرو. یہ 2 قبیلوں کے درمیان ایک جھگڑا اٹھا تھا آیات سود آنے کے بعد. تو وہ اس پر انہوں نے پوچھا تھا، تو یہ آیات نازل ہوئی تھی، تو کہا گیا تھا کہ سود لینے کی اجازت نہیں.
فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ بات نہیں چھوڑتے، مطلب سود لینا چھوڑنے کو تیار نہیں ہو، فَأْذَنُوا، تو تیار ہو جاؤ، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کرتے ہو سود سے، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہارے لیے اپنا اصل مال لینا جائز ہے۔ یعنی اگر آپ نے کسی کو 10 لاکھ روپے سود پر دیے ہیں تو 10 لاکھ لینا جائز ہے اپنا واپس، وہ اصل ہے، رأس المال ہے۔ اس پر جو اضافی رقم طے کی ہے اس کے ساتھ وہ لینا جائز نہیں ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تمہارے اوپر ظلم ہو۔ یعنی تم جو اضافی رقم لوگے وہ تم ظلم کر رہے ہو، اور اگر تمہیں اصل مال ہی نہ دیا جائے تو وہ اصل مال ہی نہ دیا جائے تو وہ تمہارے اوپر ظلم ہے۔ قرآن دونوں چیزیں نہیں کرتا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر جس کو تم نے قرضہ دیا ہے وہ بیچارہ تنگ دست ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو تھوڑا سا اس کے اوپر شفقت کرو، کچھ وقت کے لیے اس کو مہلت دو، اس کے سر پہ نہ جا دھمکو۔ جس طریقے سے آپ پچھلے دنوں پڑھ رہے ہوں گے، ریکوری ٹیمیں لوگوں کے گھروں کے اندر گئی ہیں اور غنڈوں کے ذریعے سے سود کی رقمیں وصول کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں۔ وَإِن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر بخش دو تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کچھ سمجھ ہے۔ اب یہ آخری آیت آ رہی ہے جس کے بارے میں صحابی کا قول ہے کہ یہ آیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے فقط 8، 9 یا 10 دن پہلے نازل ہوئی ہے، اس کے بعد آپ دنیا سے پردہ فرما لیا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرتے رہو اس دن سے جس دن لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف۔ ثم توفى كل نفس ما كسبت، پھر ہر نفس کو، ہر انسان کو پورا پورا وہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا تھا، جو کچھ اس نے کیا دنیا میں پورا کا پورا اس کو دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ آخرت کا حساب اللہ جل جلالہ پوری باریک بینی کے ساتھ فرمائیں گے، الا یہ کسی کے ساتھ کرم کا معاملہ فرما دیں۔ یہ رکوع ہے سورہ بقرہ کا، جس سے قرآن پاک کے لب و لہجے اور اس کے آہنگ کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور چونکہ اسلام میں قرآن پاک نے خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی نے جگہ جگہ اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اسلام دنیا کے ان مذاہب میں سے ہے جس کے احکامات فقط عبادات اور پوجا پاٹ تک محدود نہیں ہیں۔ اسلام فقط عبادات کا مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ سارے، اب سود کا تعلق تو ظاہر بات ہے کہ معاملات کے ساتھ ہے، اور معاملات کے احکامات پر بھی قرآن پاک کا زور، قرآن کا لہجہ، اس کا آہنگ دیکھیں کتنا اونچا ہے۔ اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے تو قرآن تو اسلام اس کی عبادات کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اسی لیے یہ معاملات کے حصے کو جو آج بدقسمتی سے مسلمانوں کی زندگیوں سے سب سے زیادہ نکلا ہے، اس کی طرف دوبارہ لوٹنے کی اور اہمیت کے ساتھ اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا حصہ کتنا بڑا ہے؟ ہمارے ہاں جو فقہ، چونکہ مسائل کا تعلق فقہ کے ساتھ ہوتا ہے، تو فقہ اسلامی کی جو کتابیں ہمارے مدارس سے پڑھائی جاتی ہیں، اس میں سے بڑی محترم اور بہت ہی ایک محققانہ کتاب جس کو بڑے اہتمام کے ساتھ پورے عالم اسلام کی اسلامی درسگاہوں میں پڑھایا جاتا ہے، اس کا نام ہدایہ ہے۔ وہ 4 ضخیم موٹی جلدوں کے اوپر مشتمل ہے۔ اس کی فقط پہلی جلد عبادات کے اوپر ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب کو پہلی جلد کے اندر پورا کر دیا گیا اس کے احکامات کو۔ دوسری جلد اس عبادت جو من وجہ عبادت بھی ہے، من وجہ معاملہ بھی ہے، نکاح سے متعلق ہے، نکاح اور طلاق سے، کہ یہ اس میں عبادت کا پہلو بھی ہے، معاملے کا بھی ہے۔ معاملہ میں ہی معنی ہے کہ اس میں انسان دوسرے انسان کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، نکاح میں، طلاق میں۔ اور عبادت اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس کے بارے میں مستقل شرعی احکامات ہیں۔ باقی 2 جلدیں پوری کی پوری یا نصف کتاب پوری کی پوری معاملات سے متعلق ہے، خرید و فروخت سے، شفع سے، بیع سے، خریدنا کیسے ہے، اجارہ کیسے کرنا ہے، مختلف معاملات کیسے کرنے ہیں، کرائے پر چیزیں کیسے دینی ہے، کرائے پر کیسے لینی ہے، اس سے متعلق۔ اور صحابہ کرام کے زمانے میں اس بات کا تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی آدمی معاملات کرے گا اور معاملات کے احکامات سے ناواقف ہوگا۔ آپ میں سے بیشتر حضرات چونکہ تجارت سے تعلق رکھتے ہیں، تاجر پیشہ ہیں، صحابہ کرام کے زمانے میں ایسی تجارتوں کا تصور ہی نہیں تھا کہ ایک آدمی تجارت کے لیے دکان کھول دے گا
اور اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ تجارت کرنی کیسے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ باقاعدہ مدینے کے بازاروں کا چکر لگاتے تھے, تاجروں سے امتحان لیا کرتے تھے. ہاں بھائی تم کیا چیز بیچ رہے ہو, کس طرح بیچو گے اور کس طرح خریدو گے, قبضہ کیسے ہوگا, اس کی صورت کیا ہوگی. اگر تاجر نے وہ امتحان پاس کر لیا جو عمر فاروق مدینہ کے بازار میں لیا کرتے تھے, درہ ہاتھ میں ہوتا تھا, سیدنا عمر فاروق کے پاس ہر وقت ہوتا تھا, تو اگر امتحان پاس کر لیا تو اس کی دکان کھلی رہے گی. اگر اس نے کسی بات کا جواب نہ دیا اس کا شٹر گرا دیا کرتے تھے. کہتے ہیں ہمارے بازاروں سے وہ سارے تاجر اٹھ جائیں جن کو خرید و فروخت کے احکامات معلوم نہیں اور مسلمانوں کے بازار میں تجارت کرتے ہیں, کیونکہ اس کے نتیجے کے اندر غیر اسلامی عقود وجود میں آتے ہیں, غیر شرعی عقود وجود میں آتے ہیں. اور پھر اگر وہ اس کے مطابق کر رہا ہے, اگر وہ تجارت احکامات کو سیکھ کر یا پوچھ کر رہا ہے, تو اس کے فضائل کتنے بیان کیے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تعجب ہوتا ہے کہ تجارت کر رہا ہے, پیسے کما رہا ہے اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, لیکن حضور نے فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. تاجر جو سچا ہو, صدوق ہو, والامین امانت دار ہو, یہ دو صفات بیان کی. سچا ہو, جھوٹ نہ بولے, مجھے اتنے میں پڑی ہے, یہاں سے پڑی ہے, ایسی ہے, شارٹ ہے, ایسی باتیں نہ کرے. بالکل سفید بات ہو اس کی, اور کہے صداقت کے ساتھ بات رکھے سامنے. امانت دار ہو, خائن نہ ہو. اور وہ خائن نہ ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حشر قیامت کے دن مع النبیین, انبیاء کے ساتھ ہوگا. والصدیقین, صدیق آپ کو معلوم نبیوں کے بعد جو سب سے بڑا مرتبہ کسی غیر نبی کو مل سکتا ہے وہ مرتبہ و مقام صدیقیت ہے, جس پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے کہ مقام صدیقیت پر فائز تھے, اسی لیے ان کا لقب صدیق. صدیقین کے ساتھ ہوگا, والشہداء, اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا. یہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے. مگر دوسرے کے لیے بھی کچھ کہا گیا کہ جو بغیر احکامات سیکھے کام کر رہا ہے اور جو پرواہ نہیں کر رہا. حضور نے فرمایا کہ التجار یحشرون یوم القیامت فجارا. ایک تاجر کے وزن پر ایک اور لفظ ہے جس کو فاجر کہتے ہیں. فاجر اس گناہگار کو کہتے ہیں جو بڑی ڈھٹائی اور بڑی بے شرمی اور بڑی بے حیائی کے ساتھ گناہ کا ارتکاب کرتا ہو اور اس کے اوپر وہ شرمسار بھی نہ, اس کو فاجر کہتے ہیں. اردو کا محاورہ بھی ہے, فاسق فاجر کہتے ہیں. حضور نے فرمایا التجار, تاجروں کی جمع ہے تجار. التجار یحشرون یوم القیامت فجارا. تاجر سارے کے سارے قیامت کے دن فاجر اٹھائے جائیں گے. الا, پھر استثناء فرما رہے ہیں, الا من اتقى وبر وصدق, مگر وہ جس نے تقوی اختیار کیا, وبر اور نیکی کا رستہ اختیار کیا, وصدق اور سچائی کا رستہ اختیار کیا. ان تین قسم کے تاجروں کے علاوہ باقی سارے تاجر قیامت کے دن فاجروں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں. یہ بھی سرکار دو عالم ہی کا قول. دونوں انتہائیں بیان فرما دی گئی ہیں کہ اگر تو احکامات کی رعایت کرتے ہو. ذرا پیچھے ساتھی آ رہے ہیں, مجھے پرچی آئی ہے کہ ذرا آپ تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تو آگے آنے والوں کو سہولت ہوگی. قرآن کا فَافْصَحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْصَحُوا يَفْصَحِ اللَّهُ لَكُمْ. جب آپ سے کہا جائے کہ مساجد میں کہ مجلس میں لوگوں کے لیے جگہ بنا دو تو جگہ بنا دو, اللہ مزید جگہ اللہ خود بنا دے گا پھر انشاءاللہ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں ارشادات عالیہ آپ کے ہیں اور آپ کے سامنے آئے. سود پر بات چل رہی تھی تو آپ کے سامنے میں قرآن پاک کا ایک رکوع آپ کے سامنے تلاوت کیا اور اس کا ترجمہ بھی آیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, چونکہ آپ کی زبان جو ہے وہ قرآن کا بیان ہے, قرآن متن ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح اور توضیح فرماتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رات کو 2 شخص میرے پاس آئے اور مجھے بیت المقدس کی طرف لے گئے, اور وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ خون کی ایک نہر ہے جس میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے خون کی نہر کے اندر, اور ایک دوسرا آدمی اس نہر کے دوسرے کنارے پر ہے. جب یہ آدمی جو خون کی نہر کے اندر ہے یہ نہر سے نکل کر باہر, اور جو آدمی باہر ہے اس کے پاس بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے, تو کہا کہ جب یہ آدمی جو نہر کے اندر ہے یہ اس خون کی نہر سے نکلنا چاہتا ہے, کنارے کی طرف آتا ہے, تو جو کنارے پر کھڑا ہوا آدمی ہے یہ اس کے منہ پر پتھر مارتا ہے, اور جو اس کے منہ پر پتھر مارتا ہے اس کو دوبارہ نہر کے اندر دھکیل دیتا ہے.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے جس کو جو نہر میں خون کی کھڑا ہے؟ تو دوسرا جو باہر کھڑا تھا اس نے مجھے بتایا کہ یہ سود خور ہے، یہ دنیا میں سود لیا کرتا تھا۔ ایک اور حدیث ہے جس کے الفاظ بڑے خطرناک ہیں، چونکا دینے والے الفاظ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے، حقاً علی اللہ، اللہ نے اپنے اوپر اس بات کو لازم فرما لیا کہ 4 قسم کے بندوں کو میں جنت میں داخل نہیں کروں گا۔ الفاظ کی عربیت کا ذرا سا ذوق ہو، حقاً علی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر اس بات کو لازم کیا ہے کہ جو بندے ان 4 کاموں کو دنیا میں کریں گے میں ان کو جنت میں داخل نہیں کروں گا۔ پہلا فرمایا کہ شراب کا عادی، شراب پینے والے کو، دوسرا فرمایا ہے کہ سود کھانے والے کو، تیسرا فرمایا یتیم کا مال ناحق کھانے والے کو، اور چوتھا فرمایا ماں باپ کے نافرمان۔ ان 4 کو اللہ نے فرمایا میں جنت میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ یعنی پہلا بندہ شراب کا رسیہ، دوسرا وہ آدمی جو سود کھاتا ہے، تیسرا وہ آدمی جو یتیم کا مال ناحق کھاتا ہے، اور چوتھا وہ آدمی جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں میرے بھائیوں، کبھی اس کو معمولی نہ سمجھنا۔ قرآن ماں باپ کی نافرمانی پر ایک بات میں ایک جملے میں عرض کروں، قرآن پاک کی تعبیر پر حیرت ہوتی ہے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف عربی کے اندر وہ ہلکا ترین کلمہ ہے ناگواری کا جو کسی انسان کی زبان سے نکل سکتا ہے۔ اگر کسی بات پر کسی کو ناگواری ہو اور اس ناگواری کا اظہار وہ بہت ہلکے انداز میں کرنا چاہتا ہو، بڑے خفیف طریقے کے ساتھ کرنا چاہتا ہو، بڑے مہذب انداز میں کرنا چاہتا ہو، تو وہ اف کہے گا عربی میں۔ قرآن کا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، والدین کو تو اف کہنے کی بھی اجازت نہیں۔ اور آج اللہ معاف کرے ہم کتنی لمبی لمبی زبانیں نکال کر والدین کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اور کس طریقے کے ساتھ ان کو ڈانٹتے اور ڈپٹتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات معاشرے سے اٹھنے کا یہ نتیجہ ہے۔ یہ تو مغربی کلچر ہے جہاں والد اور کے ساتھ پورا مناظرہ ہو سکتا ہے، اس سے پورا جواب طلبی ہو سکتی ہے، اس سے پورے طریقے کے ساتھ شرمسار کیا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کے ہاں تو اف کا بھی حکم ہے کہ اف بھی نہیں کہہ سکتے ان کو۔ اور پھر اس کی تفسیر مفسرین نے کہا کہ اف تو عربی کا خفیف ترین کلمہ ہے، جس زبان کا جو ہلکا کلمہ ہوگا، ہلکے سے ہلکا لفظ جس سے ناگواری کا اظہار ہوتا ہو، مسلمان کو والدین اس کو کہنے کی اجازت نہیں۔ دوسری حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بستی میں بدکاری اور سود پھیل جائے تو اللہ یہ ان دونوں کاموں کے ذریعے سے لوگوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم میں سود کا رواج عام ہو جائے گا تو اللہ جل جلالہ اشیاء ضرورت کے نرخ بڑھا دیں گے۔ وہاں ضرورت کی جو چیزیں ہیں جس کے بغیر زندگی نہیں گزرتی، آٹا ہے، بجلی ہے، پانی ہے، تیل ہے، وہ چیزیں جس کے بغیر زندگی، اگر سود ہوگا معاشرے میں تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی قیمتوں کو بڑھا دے۔ ایک دفعہ صحابہ نے حضور سے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے قیمتیں متعین کر دیں، منڈی جو مدینے کے بازار لگتا ہے اس کی قیمتیں متعین فرما دیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں قیمتیں متعین کرنے والا، قیمت متعین کرنے والا اللہ جل جلالہ، قیمتیں اللہ کی طرف سے متعین ہوتی ہیں، میں نہیں متعین کرتا قیمتیں۔ حدیثوں میں آتا ہے روزانہ صبح 2 فرشتے آواز لگاتے ہیں آج قیمت کیا ہوگی۔ آج جو ہم لوگ پریشان ہیں نا، قیمتیں بڑھ گئی اتنی زیادہ اور وہاں سے وہاں آٹا اتنا پہنچ گیا، اور اس کے اسباب پر غور۔ ہمارے سوچنے کا طریقہ بھی بالکل ویسے ہے کہ جیسے غیر مسلم سوچتا ہے۔ غیر مسلم سبب سوچتا ہے، یہ آٹا اس لیے بڑھا کہ فلانا، اس لیے بڑھا کہ تیل بڑھا، تیل اس لیے بڑھا کہ فلانا بڑھا، فلانا اس لیے بڑھا کہ فلانا بڑھا۔ اور ہمیں تو پورا بتایا گیا ہے، پورا قرآن پاک بتا رہا ہے کہ قیمتیں کیسے بڑھتی ہیں، حالات کیسے خراب ہوتے ہیں، بدامنی کیسے آتی ہے، پریشانی کیسے آتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے اسباب اور حالات کے لیے طریقہ کار جدا ہے، اس کو بتایا گیا ہے، مسلمانوں کے اعمال کے تابع کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ اگر یہ لوگ اللہ جل جلالہ کے احکامات پر عمل کر رہے ہوتے اور اس کے رسول کے طریقوں پر عمل کر رہے ہوتے تو ان کے اوپر زمین و آسمان سے برکتوں کا نزول ہوتا، زمین و آسمان کے دروازے ہم ان کے اوپر کھول دیتے، اور اس کی مثالیں رہی ہیں پہلے بھی۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج کی رات کو آسمانوں پر گیا تو جب میں 7ویں آسمان پر پہنچا تو میں نے وہاں پر کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ اتنے پھولے ہوئے تھے جیسے رہائشی مکانات ہوتے۔ رہائشی مکانات آپ نے دیکھے جس میں انسان رہتے ہیں، ان مکانوں جتنے ان لوگوں کے پیٹ تھے، اور اس پیٹ میں سانپ گھومتے ہوئے صاف باہر سے نظر آ رہے تھے۔
میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ سود لینے والے لوگ، سود کھانے والے لوگ ہیں۔ ایک واقعہ اور، سیدنا امام مالک امام دار الہجرہ مشہور ائمہ میں سے ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے ایک عجیب سوال کیا۔ کہنے لگا کہ ہم دو آدمی کہیں پر بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک آدمی نے کہا کہ رات میں نے ایک شرابی کو دیکھا کہ اس شرابی نے شراب پینے کے بعد اب ایسا وہ اس کے حواس گم ہوئے کہ وہ چاند کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، اور کوشش کر رہا تھا چاند میرے ہاتھ آ جائے کسی طرح۔ تو اس نے جب مجھے یہ واقعہ بتایا تو میں نے کہا کہ خدا کی قسم، انسان کے پیٹ میں اس سے زیادہ بری چیز کوئی جا نہیں سکتی۔ اگر انسان کے پیٹ میں کوئی بری سے بری چیز جا سکتی ہے تو وہ شراب۔ تو کہا میں نے یہ کہہ دیا قسم کھا کر خدا کی۔ اب آپ یہ بتائیے کہ میں جھوٹا تو نہیں ہو گیا یہ قسم کھا کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے بھی زیادہ بری چیز کوئی ہو جو انسان کے پیٹ میں جا سکتی ہو۔ تو اس کو اگر ایسا ہے تو پھر تو مجھے قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو امام مالک نے فرمایا کہ میں سوچتا ہوں، تم چند دنوں کے بعد پھر سے آنا۔ پھر وہ آدمی چند دنوں کے بعد آیا تو امام مالک نے فرمایا کہ تم جھوٹے ہو گئے ہو، تم حانس ہو گئے ہو عربی کی اصطلاح کے اندر۔ میں نے پورے قرآن اور پورے ذخیرے پر نظر ڈالی، میں نے سود سے زیادہ بری چیز نہیں دیکھی جو انسان کے پیٹ میں جا سکتی ہے۔ اور چونکہ تم نے یہ کہا کہ خدا کی قسم شراب سے زیادہ بری چیز کوئی ہے نہیں جو انسان کے پیٹ میں جا سکے، تو میں شریعت اسلامیہ کے پورے مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سود سے زیادہ بری کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کے پیٹ میں جا سکے۔ آج بدقسمتی کے ساتھ سود کو برا تو ہر زمانے میں سمجھا گیا تھا، اس دور کی خرابیوں میں سے خرابی جو سب سے بڑی ہے وہ یہ ہے کہ سود کے لیے تعویلات کا دروازہ کھول دیا گیا، اور ایک مسلمان عام یہ کہتا نظر آتا ہے کہ سود کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور سود یہ اللہ جل جلالہ پر اور اس کی شریعت پر بہتان ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے دین میں کوئی تمہارے لیے ایسی چیز نہیں رکھی کہ جب اس پر تم عمل کرو گے تو مصیبت میں پڑو گے، یا جب اس پر عمل کرو گے تو تمہاری زندگی دشوار ہو جائے گی۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کوئی حرج نہیں رکھا گیا۔ اللہ نے سود سے منع کیا، ہم کہتے ہیں سود کے بغیر گزارا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے گزارے سے منع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی تنگ کر دی، اس کا مطلب تو یہ ہوا۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ شریعت میں کوئی ایسا حکم نازل کیا جائے اور ایک ایسی چیز نازل کی جائے کہ جس پر عمل کرنے کے نتیجے میں انسانوں کی زندگیاں تنگ ہو جائیں۔ اور آپ کے ہمارے مشاہدے کے بھی خلاف ہے یہ بات جو لوگ کرتے ہیں۔ ہم ذاتی طور پر ہمارے حلقہ احباب میں، ہمارے جاننے والوں میں ایسے ارب پتی تجار ہیں جن کے کاروبار میں ایک پائی سود کی نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے کہ تجارت سود کے بغیر نہیں ہو سکتی، تجارت فلانی چیزوں کے بغیر نہیں ہو سکتی، بلکہ اللہ معاف کرے ہمیں تو ہم نے یہ جملے بھی سنے کہ جی آج کل جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا۔ آپ بھی سنتے ہوں گے ہم سے زیادہ بازاروں میں، جی آج کل تو جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا۔ یہ بے دینی کی باتیں ہیں، یہ دین کو ذبح کرنے کی باتیں ہیں، کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اس طریقے سے چلائی ہے، کیا معاملات اس طریقے سے چلائیں۔ بہرحال اب اللہ جلالہ کے فضل اور احسان میں سے یہ گزشتہ کچھ عرصے سے مسلمانوں میں یہ احساس پیدا ہوا ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ پیدا ہوا ہے، کہ ہمیں اپنے پورے معاملات کو شریعت کے تابع کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرف مسلمان آ رہے ہیں، تاجر بھی آ رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی آ رہے ہیں، عام مسلمان بھی آ رہے ہیں۔ عبادات کے علاوہ باقی دین کی طرف مسلمانوں کی توجہ بڑی ہے، اور اسی توجہ کے نتیجے میں 25 30 40 سالوں سے اسلامی بینکوں کے نام سے اسلامی مالیاتی ادارے وجود میں آئے ہیں۔ آج کی نشست میں چونکہ اس کے حوالے سے ہم نے کچھ بات کرنی ہے، تو اس بارے میں کچھ گزارشات تو میں آپ کو پہلے عرض کر دوں کہ اسلامی مالیاتی اداروں کے نام سے جو ادارے وجود میں آئے ہیں، ان کو علماء کرام کی فقط مشاورت یا ایک معنوں کے اندر ایک قسم کی علماء کی شرکت جو اس میں ہوتی ہے ایک نگرانی کی حد تک ہوتی ہے، اور یہ ادارے بہرحال آئے وجود میں انہی لوگوں کی جانب سے ہیں جن کے پیش نظر منافع کمانا، پیسے کمانا اور زیادہ سے زیادہ کمانا، یہ ان کے پیش نظر ہے۔ مگر چونکہ ان کو لوگوں کی یہ نیڈ یا یہ وانٹ ایک سامنے آئی ہے کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد ایسی ہے جو سودی اداروں کے ساتھ اپنا تعلق نہیں رکھنا چاہتی، تو اس لیے انہوں نے غیر سودی ادارے قائم کرنے کی طرف پیش قدمی کی، اور 25 30 سال پہلے اس نوعیت کا پہلا ادارہ جو دبئی میں وجود میں آیا، اور اب اس کے بعد اس کے کافی سارے بہت 200 250 300 ادارے اس وقت پوری دنیا کے اندر دنیا میں وجود میں آئے ہیں۔
یہ سمجھنا کہ یہ کوئی یہ جو ادارے اسلامی مالیاتی ادارے کہلاتے ہیں، اسلامی بینک کہلاتے ہیں، یہ کوئی آئیڈیل نظام لے کر آئے ہیں، یہ غلط فہمی ہوگی ہم سب لوگوں کی۔ یہ اسی نظام کے ادارے ہیں جس میں کوشش کر کے علماء نے یہ کوشش کی ہے کہ اس میں ہونے والے کاموں کو سود کی صریح سود سے بچایا جائے ان کو۔ مگر ظاہر بات ہے کہ جس ملک کا نظام اسلامی نہ ہو، جس ملک کی عدالتوں میں اسلام نہ ہو، جس ملک کے حکمران مسلمان نہ ہو، اس چھتری کے نیچے یہ توقع رکھنا کہ 100% خالصتاً اسلامی اٹھان اور بنیاد کے اوپر ادارے وجود میں آئیں، یہ تو دیوانے کا خواب ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ دیکھیے اس کی چھوٹی سی مثال سے بات سمجھیے کہ میں اور آپ اگر ایک شرعی معاملہ کرنے چلتے ہیں، میں اور آپ ایک بالکل شریعت کے مطابق معاملہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر کل کلاں ہمارے اس معاملے اور ہماری اس ڈیل میں کوئی مسائل پیدا ہوئے تو ہم کہاں جائیں گے؟ عدالت میں جائیں گے۔ عدالت میں جو قانون مالیاتی قوانین نافذ ہیں اگر وہ اسلامی نہیں ہوں گے تو ہمارے معاملے کو وہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ نے کس کے تحت معاملہ کیا، وہ تو ان کے پاس جو اپنا قوانین کا نظام ہے، جو قوانین کا سیٹ اپ ہے، اس کے مطابق دیکھیں گے۔ تو اب جب دو بندے اسلامی معاملہ بھی کرنا چاہیں تو وہ عدالت کی طرف سے اپنے آپ کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ چاہیں گے کہ مجھے نقصان نہ ہو عدالت میں، تو ان غیر اسلامی قوانین کی بھی اس کو پیش نظر رکھنا پڑے گا کہ اس کے حوالے سے بھی میرے اوپر ظلم نہ ہو یا کسی اور کے اوپر ظلم نہ ہو۔ اسی طرح جو مرکزی بینک بنایا جاتا ہے جس کے تحت بہرحال مالیاتی ادارے ہیں، اس کا مزاج بھی غیر اسلامی ہے، اگرچہ اس نے اسلامی بینکوں کے لیے ایک الگ نظام بنایا ہے اور ان کو بہت ساری سہولیات دی گئی ہیں، مگر بہرحال وہ کوئی ایسا اسلامی ادارہ نہیں ہے جو 100% اسلامی قوانین کے اوپر عمل کرنے کو تیار۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اسلامی بینک اس وقت بینکنگ انڈسٹری کا 4 سے لے کر 5% کے درمیان ہے، 4.5-5% ان کا بینکنگ انڈسٹری میں ان کا حصہ ہے۔ اتنی حقیر اقلیت کو قانون سازی میں کبھی ملحوظ نہیں رکھا جاتا بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ۔ ہاں یہ معاشرے کا، یہ بینکنگ انڈسٹری کا 25% ہو، 30% ہو، 40% ہو، تب یہ اپنے قوانین، اپنے لیے معاملات بالکل جدا کرانے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ اپنے جو سینٹرل بینکس ہیں، چاہے وہ پاکستان میں، پاکستان سے باہر ہمارے ہاں اس کو اسٹیٹ بینک کہا جاتا ہے۔ تو جو صورتیں اس وقت سامنے بنی ہیں اور ان کے بارے میں ہم مختصر سی کچھ گفتگو کریں گے، اور یہ پہلے میں نے وضاحت کر دی، ہم سے سب سے پہلے یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا یہ نظام 100% اسلامی ہے؟ تو ہم اس کو کبھی 100% اسلامی نہیں کہتے۔ غیر اسلامی سیاسی نظام، غیر اسلامی عدالتی نظام کی چھتری کے نیچے کوئی اسلامی معاشی نظام 100% قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے لیے پہلے اوپر سے معاملے کو درست کرنا پڑے گا، پہلے بنیاد سے معاملات کو درست کرنا پڑے گا، تب جا کر نظام یہ جو مدینہ منورہ کی ریاست، مکہ مکرمہ سے جا کر مدینہ منورہ کی ریاست قائم کی گئی تھی، اس کا مقصد یہ تھا کہ جب اسلامی نظام اور اسلامی تعلیمات کے سارے شعبے حرکت میں آتے ہیں، یعنی اسلامی نظام کی مثال ایک گاڑی کی طرح ہے۔ اگر ایک گاڑی کے اندر دیکھیں ٹائر بھی کام کریں گے، انجن بھی کام کرے گا، بونٹ بھی کام کرے گا، گیئر بکس بھی کام کرے گا، تب وہ گاڑی چلے گی نا۔ اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کے انجن تو کام کر رہا ہے، ٹائر کام نہیں کر رہے۔ اب اس گاڑی کو 100% ایفیشنٹ سپیڈ کے ساتھ اس کو جانا چاہیے، اور یا آپ کہیں کہ صاحب انجن تو کام کر رہا ہے لیکن اس کی باڈی نہیں ہے، تو اب آپ کہیں کہ اسی انجن پر آپ بالکل آرام اور سکون کے ساتھ پورا سفر کریں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو اسلام کا جو پورا نظام وجود میں آتا ہے، جو اسلام کے پورے ثمرات سامنے آتے ہیں، وہ اس وقت آتے ہیں جب ساری تعلیمات پر عمل ہو رہا ہے، اور وہ ایک شعبہ دوسرے شعبے کو تقویت پہنچا رہا ہوتا ہے، ایک شعبہ دوسرے شعبے کے لیے ممد اور معاون ثابت ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جو ذرائع اس وقت استعمال ہو رہے ہیں اور اس میں اور جو موجودہ سودی نظام ہے اس میں فرق کیا، اس کے بارے میں آج مختصر کچھ چیزیں آج عرض کروں گا، اور کچھ چیزیں آج ممکن نہیں ہے ہمارے لیے 1 گھنٹے میں ساری چیز کو سمیٹنا، تو کچھ انشاءاللہ اگلی مجلس چاہے وہ رمضان میں ہو یا رمضان کے بعد ہو، وہ ہمارے محترم الطاف موتی صاحب انشاءاللہ اس کو طے کر لیں گے، تو وہ انشاءاللہ دوسری نشست میں ہم اس کا تتمہ کریں گے۔ آج وہ ساری جو باتیں ہم نے ذکر کی اس کے تمام جزیات پر آج کی گفتگو ممکن نہیں ہوگی۔ ایک چیز جو مماثلت کی بات کی جاتی ہے، لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ جی ہم جب سودی نظام کو اور اسلامی نظام کو دیکھتے ہیں تو یہ آپس میں ملتا ہوا نظر آتا ہے ہمیں، تو یہ بات انما البیع مثل الربا کی طرز کی بات ہے کہ یہ دونوں چیزیں آپس میں بہت مشابہت رکھتی ہیں۔ احکامات کے اعتبار سے اس کے اندر فرق ہونا چاہیے، حکم کے اعتبار سے، اور اس فرق کو وہی آدمی جان سکتا ہے جو دونوں کے پورے احکامات پہلے جانتا ہو۔
ظاہری طور پر چونکہ احکامات معلوم نہیں ہوتے تو ہمارا خیال ہوتا ہے کہ شکل اس کی آپس میں مل رہی ہے. مثال کے طور پر دیکھیے، میں آپ کو سیدھی سی مثال سے بات بتاتا ہوں. اگر 100 روپے آپ نے کسی سے مانگے، ایک آدمی سے، اور اس نے آپ کو 100 روپے دیے اور 105 روپے کا مطالبہ کر دیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ سود ہو گیا. کوئی اس میں کسی کو کسی قسم کا اشکال تو نہیں؟ آپ نے ایک آدمی سے 100 روپے طلب کیے، اس نے آپ سے 105 کا 100 روپے میں آپ کو دیتا ہوں لیکن مجھے آپ 105 روپے دیں گے اس کے عوض میں 1 مہینے کے بعد، تو یہ 5 روپے سود کے ہو گئے. اسی کے بالمقابل اگر اس آدمی نے آپ سے پوچھ لیا کہ 100 روپے کا آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے مثال کے طور پر کہا کہ میں نے 100 روپے کے پھل خریدنے، تو اس نے کہہ دیا کہ میں آپ کو پھل لے کر دے دیتا ہوں. اس نے اسی وقت سامنے والی ریڑھی سے 100 روپے کے پھل خریدے اور آپ کو 105 روپے کے بیچ دیے. یہ صحیح ہو گیا معاملہ؟ یہ معاملہ درست ہو گیا. ظاہری شکل بالکل ایک جیسی ہے. پہلی صورت میں بھی آپ نے 100 روپے اس سے لیے اور اسی ریڑھی سے پھل خریدا اور گھر چلے گئے، اور 1 مہینے کے بعد اس کو 105 روپے وہ لوٹا دیے، تو یہ معاملہ سودی ہے. دوسری صورت کے اندر بھی دیکھیں، اب اس پورے معاملے کی شکل میں اس آدمی کی جیب سے 100 روپے نکلا ہے، اسی ریڑھی سے پھل خریدا گیا ہے، آپ کی جیب سے 105 ہی نکلیں گے. یہ حقائق تو دونوں صورتوں میں بالکل برابر ہے، مگر پہلی صورت جائز ہے اور دوسری صورت ناجائز. کان کو یہاں سے پکڑو یا کان کو وہاں سے پکڑو، بات تو ایک برابر ہے. پہلی صورت میں پھل اس نے خرید کر دے دیا، دوسری صورت میں ہم نے خرید لیا، تو بات تو ایک ہی برابر ہے. یہ برابر ایک برابر نہیں ہے، اس میں شرعی اعتبار سے فرق آ رہا ہے. یہ جب آپ کو لے کر دے رہا ہے تو اس نے ایک پہلی صورت میں جب اس نے آپ کو 100 روپے پکڑا دیے تو یہ 100 روپے کے ساتھ اس کا رزق بھی آپ کی طرف متعین ہو گیا. اب اگر یہ 100 روپے آپ سے کسی نے چھین کر چلا گیا تو نقصان آپ کا ہوا ہے. دوسری صورت میں یہ جائے گا، ریڑھی سے پھل خریدے گا اور پھر آپ کے حوالے کرے گا. پھل آپ کے حوالے کرنے تک 100 روپے بھی اور اس پھل کا زمان اور اس کا رزق جو ہے اس بندے کے اوپر رہے گا، یہ جو دینے والا ہے. اور جو آدمی کسی چیز کا رزق لیتا ہے وہ اس کا منافع بھی لے سکتا ہے. تو جب اس نے پھل کا رزق لیا ہے، اگر فرض کیجئے اس نے آپ سڑک کے پار کھڑے ہیں اور وہ جا کر ریڑھی سے پھل لیتا ہے اور سڑک کے دوران لفافہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور ایک گاڑی اس کے اوپر سے گزر گئی، تو یہ نقصان اسی کا ہوگا جس کے ہاتھ میں پھل تھے، جس نے ابھی آپ کے حوالے چونکہ نہیں کیے اس لیے آپ کے ذمہ اس کا پیسے بھی نہیں آئے. تو چونکہ اس نے اس کا رزق لیا ہے اس لیے شریعت کا قانون ہے کہ جو جس چیز کا رزق لیتا ہے وہ اس کا منافع بھی. پہلی صورت میں اس نے 100 روپے کا رزق نہیں لیا، آپ کو اس نے 100 روپے پکڑا دیے، پکڑاتے ہی وہ آپ کے ہو گئے. اب اس کو اس کے اوپر بلا عوض 5 روپے لینے کی اجازت نہیں ہے. اور دوسری صورت میں اس نے جو 5 روپے اضافی لیے وہ اس نے اپنے پھلوں کی قیمت رکھی ہے اور اس کو اجازت ہے 100 روپے کے پھل خریدنے کے بعد 105 میں بیچ سکتا ہے، 110 میں بیچ سکتا ہے، 120 میں بیچ سکتا ہے، 150 میں بیچ سکتا ہے. تو اب ظاہری مماثلت کی وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ دونوں معاملے ایک طرح سے ہیں. ایک عقد اسلامی بینکوں میں ہوتا ہے جو جس کی طرف ہم آ رہے ہیں وہ مرابحہ ہے. مرابحہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جس قیمت پر کوئی چیز خریدی ہے اس قیمت کو مینشن کر کے اس پر آپ کوئی بھی پروفٹ لے سکتے ہیں. تو اگر آپ ایک کنونشنل بینک میں جاتے ہیں، ایک سودی بینک میں جاتے ہیں اور اس سے آپ کہتے ہیں کہ پروجیکٹ کو فائنانس کر دیں ہمارے، تو وہ آپ کو $10 ملین دے دے گا، 10 ملین روپے دے دے گا اور 12 ملین آپ سے قسطوں میں وصول کرے گا. یہ سودی معاملہ ہے. اسلامی بینک آپ کو 10 ملین نہیں دے گا. اس طرح وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے مثال کے طور پر کہنا ہے کہ آپ نے ایک کوئی انڈسٹری آپ نے لگانی ہے، تو ٹیکسٹائل انڈسٹری لگانی ہے، اس کی مشینری آپ کو چاہیے، تو وہ آپ کو مشینری خرید کر دے گا 10 ملین کی خود خریدے گا اور آپ کو 12 ملین کی بیچے گا. تو بات پھر بھی وہی ہے. پہلی صورت میں آپ نے 12 ملین میں روپے لے کر 10 ملین لے کر خود مشینری خرید کر 12 ملین کی ادائیگی کریں گے آپ بینک کو. دوسری صورت میں یہ بینک آپ کو 12 ملین ہی کی وہ چیز بیچے گا. میں بہت سادہ کرنا چاہ رہا ہوں اس کو، سارے اس کی ٹیکنیکل چیزیں نکال کر، لیکن اس میں جو مماثلت کی شکل بنتی ہے جس سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی جاتا ہے تو بینک نے تو ظاہر بات ہے کوئی ٹیکسٹائل انڈسٹری کی مشینیں بیچنے کا سپر سٹور تو کھولا ہوا نہیں ہے، تو وہ یہ کرتا ہے کہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو اسپیسیفکیشنز ہیں آپ کی مشینری کی وہ کیا ہیں، اور وہ اگر آپ بتا بھی دیں تو اس کے لیے ایسے ایکسپرٹس نہیں ہو سکتے جو اس کو جا کے پرچیز کریں جاپان سے. اتنے بندے وہ رکھ نہیں سکتے. آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے آ رہے ہیں، کوئی اور بندہ فلور مل کے لیے آئے گا، کوئی اور بندہ گاڑیوں کے لیے آئے گا، پھر تو ان کو 10, 15, 20 ہزار ایکسپرٹس رکھنے پڑیں گے جو ہر قسم کی چیزیں پرچیز کر سکیں. تو وہ تو کر نہیں سکتے.
تو اور اگر آپ کی مرضی کے خلاف کی چیز آ گئی تو آپ اس کو لینے پر تیار نہیں ہوں گے. تو وہ اس وجہ سے آپ کو پہلے آپ کے ساتھ ایک ایجنسی ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں کہ آپ ان کے ایجنٹ بن کر وہ 10 ملین لے لیں اور ان کے ایجنٹ بن کر جاپان سے یا کہیں سے وہ چیز خرید لیں. اس دوران اونرشپ آپ کو ٹرانسفر نہیں ہوئی ہے, یہ بینک کے رسک پر ہے یہ چیز, کیونکہ اونر وہ ہے, مالک وہ ہے, آپ صرف اس کے ایجنٹ ہیں. آپ اس کو خریدیں گے, خریدنے کے بعد آپ واپس آئیں گے اور اس کو پوزیس کریں گے اور اپنے پوزیشن کا آپ بینک کو اطلاع کریں گے کہ میں نے پوزیس کر لیا بطور آپ کے وکیل کے. وہ ایکچوئل بھی ہو سکتی ہے, کنسٹرکٹیو بھی ہو سکتی ہے, اس کے مختلف طریقے ہیں, اس میں تفصیل ہے. اس کے بعد پھر گویا آپ کا اور ان کے ایجنسی ایگریمنٹ اختتام کو پہنچ گیا. اب ایک سیل اور ایگریمنٹ ہوگا جہاں پر وہ آپ کو اب یہی مشینری جو آپ ان کی لا چکے ہیں اور 10 ملین کی خرید کر ان کے حوالے کر چکے ہیں, تو وہ اب آپ کو اس کو 12 ملین کی بیچیں گے. تو اب اس میں یہ فرق بنیادی طور پر واضح ہوا کہ 10 ملین لے کر 12 ملین دینا یہ سودی عقد ہے, اور 10 ملین کی چیز 12 ملین میں لینا اس کی اجازت ہے. ایک مالک کو اپنی چیز 12 ملین میں بھی دے سکتا ہے. تیرا بہت زیادہ نفع, دیکھیں جو پروفٹ موٹیو ہے, پرائیویٹ اونرشپ ہے, یہ چیزیں وہ اضافی چیزیں ہیں جو اسلامی نظام معیشت اس کو قبول کرتا ہے. یہ سوشلزم اور اسلام کا بنیادی فرق یہ ہے کہ اسلام پروفٹ موٹیو کو قبول کرتا ہے کہ آپ کو حق ہے اپنی چیز کا جو منافع لینا چاہے. ہاں, بہت زیادہ منافع لینا وہ مروت کے خلاف ہے, اسلام کی معاشی اخلاقیات کے خلاف ہے. جائز ناجائز کی حدود میں وہ نہیں آتا. یہ الگ بات ہے کہ ضروریات زندگی کو اگر آپ سٹور کر رہے ہیں, بالکل آٹے کو کسی اور چیز کو ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں اور اس کا قحط پڑ رہا ہے, پھر اس کے احکامات جدا ہیں, اس کے معاملات الگ ہیں. عام زندگی کے اندر ایک مسلمان تاجر کو اپنی چیز کا منافع لینے کی اجازت بھی ہے اور منافع اپنی مرضی کے مطابق وہ لے سکتا ہے. اس کے لیے وہ اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں عائد کی جا سکتی کہ تم اتنا منافع لو گے. اس کو مرابحہ کہتے ہیں. ایک قسم جو آج کل 6 مشہور طریقے اس وقت اسلامی بینکنگ کے اندر رائج ہیں, جن میں سے ایک مرابحہ ہے جس کا میں نے ذکر کر دیا. اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ کاسٹ پلس پروفٹ کا نام ہے. کاسٹ جو بندے کی آئے گی پلس پروفٹ, لیکن بس فرق یہ ہوگا کہ اپنی کاسٹ کو مینشن کرے گا, یہ بتائے گا. آپ لوگ بھی جب چیزیں بیچتے ہیں تو آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ مجھے اتنے میں پڑی, یہ جب آپ بتا دیتے ہیں تو یہ مرابحہ ہو جاتا ہے. اب یہ بالکل درست بتانا ضروری ہے. اگر آپ نے فرض کیجئے لوگوں, یہ میں پنکھا میں بیچنے لگا ہوں, مجھے یہ 500 روپے کا پڑا, میں نے کہہ دیا مجھے 600 کا پڑا ہے, تو دیکھیں ایک تو ہے کہ میں نہیں بتاتا کتنے کا پڑا, میں کہتا ہوں صاحب یہ میں 1000 کا بیچ رہا ہوں, آپ کی مرضی لینا تو لیں, مجھے کتنے کا پڑا یہ میں نہیں بتاتا. اس کو فقہ میں مساومہ کہتے ہیں. اس بے کو سمجھ رہے ہیں کہ اس میں وہ میں نے بتایا ہی نہیں, اب میں اس میں جو مرضی قیمت لے لوں وہ جائز ہے میرے لیے. اگر میں نے بتا دیا کہ مجھے اتنے میں پڑا ہے تو یہ مرابحہ ہو جاتا ہے. اگر میں نے غلط بتایا تو یہ بے ناجائز ہو جائے گی, یہ پیسے, اس کا منافع حرام ہو جائے گا. میں نے اگر یہ مجھے 600 میں پڑا ہے اور میں نے کہہ دیا جی مجھے 1000 میں پڑا ہے, آپ 1200 میں لے لیں, تو یہ پوری بے ناجائز ہو گئی. اور اس کی بجائے اگر میں نے 1200 میں بیچنا ہے تو میں اس کو یہ نہ کہوں کہ مجھے 600 میں پڑا ہے, میں کہوں جی میں نے 1200 کا بیچنا ہے, آپ نے لینا ہے تو لے لیں, تو یہ جائز ہے. تو ان چیزوں کو, ان باریکیوں کے ساتھ شرعاً بیوعات جائز حرام ہو جاتی ہیں, کچھ چیزوں کے لحاظ رکھنے سے جائز ہو جاتی ہیں. تو پہلی چیز جو 6 مشہور موڈز آف فائنانس ہیں, جو ذرائع تمویل ہیں اسلامی مالیاتی اداروں کے, اس میں سے ایک مرابحہ ہے جس کا میں نے ذکر کیا. دوسرا مشارکہ ہے جس کو آپ پارٹنرشپ کہہ سکتے ہیں, اس کی اپنی کچھ تفصیل ہے. ایک اس میں مضاربہ ہے. مضاربے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیسے ایک آدمی کے اور سروسز لیبر دوسرے آدمی کی. یہ جو آپ اکاؤنٹس کھولتے ہیں اسلامی بینکوں میں, جو سیونگ اکاؤنٹس ہیں, یہ مضاربہ بیسڈ ہوتے ہیں. یعنی آپ پیسے جمع کراتے ہیں اور وہ پیسے وہ لوگ انویسٹ کرتے ہیں مختلف انویسٹمنٹس میں, اور ان انویسٹمنٹس کی ان کے شریعہ بورڈز جو ہوتے ہیں وہ نگرانی کرتے ہیں کہ انویسٹمنٹس ہیں بھی یا نہیں, اور وہ اس میں انویسٹ کرتے ہیں, ایک پول بنا لیتے ہیں ساروں کے پیسوں کا, اور اس کے بعد اس کا ایک ویٹیج مقرر کر لیتے ہیں کہ آپ کے پیسہ اتنی مدت کے لیے آیا تو اس کا اتنا ویٹ ہے. یہ جو مضاربہ ہوتا ہے اس میں آپ کچھ بھی طے کر سکتے ہیں, کوئی بھی پرسنٹیج آپس میں. جو بندہ پیسہ دیتا ہے, جو کیپٹل پرووائڈر ہوتا ہے, اس کو مضارب کہتے ہیں عربی میں, اور جس کو دیتا ہے جو مینیجر ہوتا ہے, جو فنڈ مینیجر ہوتا ہے, اس کو عربی میں یعنی جو راس المال جس بندے کے پاس ہوتا ہے, جو اس کو
سنبھالتا ہے. تو ہمارے ہاں یہ جو اصطلاحات ہیں، یہ چونکہ میں اس لیے عربی کے اندر اس کو ذکر کر رہا ہوں کہ یہ آج کل مالیاتی اداروں میں یہی استعمال ہوتی ہیں، اور اگر وہاں پر کوئی خرابی وجود میں آ رہی ہے یا وہاں پر کسی چیز پر عمل نہیں ہو رہا تو وہ جانے والوں کی ناواقفیت کی وجہ ہوتی ہے. اگر آپ لوگ ان عقود سے واقف ہوں اور آپ سے مرابحے کے نام پر کوئی بندہ مرابحے کی شرائط کا لحاظ نہ رکھ کر کچھ اور کرنا چاہ رہا ہے تو اس کی باقاعدہ شکایت شریعہ بورڈ کو لگائی جا سکتی ہے. ان بینکوں کے لائسنس منسوخ ہو سکتے ہیں اس بنیاد کے اوپر. تو یہ جو لوگ جو آپ سے فنڈ لیتے ہیں جہاں پر بھی ہو، یہ چلیں آپ باہر کی بات کر لیں، بازار کی بات کر لیں، تو جو بندہ آپ سے مال لے گا کہ میں آپ کے لیے تجارت کروں گا اور اس کے پاس پیسہ ہوگا، وہ فنڈ مینیجر ہوگا اور آپ اس کے مضارب ہوں گے. اس میں کوئی بھی ریشو رکھی جا سکتی ہے کہ 10 اور 90 بھی رکھی جا سکتی ہے، 20 اور 80 بھی رکھی جا سکتی ہے، 50-50 بھی رکھی جا سکتی ہے، مگر یہ ریشو جو پروفٹ آئے گا اس کی ہونی چاہیے. جو بھی منافع آئے گا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو منافع آئے گا 20% تمہارا، 80% میرا، 40% تمہارا، 60% میرا، جو مرضی آپ لوگ رکھ لیں. یہ آپ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے طے ہوتی ہے. آپ کیپٹل کی ریشو نہیں رکھ سکتے کہ میں تمہیں 10 لاکھ دے رہا ہوں، اس کا 10% مجھے منافع چاہیے، یہ نہیں رکھا جا سکتا. اور لم سم اماؤنٹ بھی نہیں رکھی جا سکتی، میں تمہیں 10 لاکھ دے رہا ہوں، مجھے 50,000 مہینے کے چاہیے. یہ دونوں صورتیں ناجائز ہیں. بلکہ آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو منافع آئے گا، جو پروفٹ آئے گا، اس پروفٹ کی ڈسٹریبیوشن ہم اپنے درمیان اس طریقے سے کریں گے. یہ پہلے سے طے ہونا ضروری ہے، پری ایگریڈ ہونا چاہیے کہ ہم 50% میں لوں گا، 50% تم لوگے. تو یہ عام طور پر اس طرح رکھتے ہیں کہ 20% یہ آپ کو دیتے ہیں، 80% خود رکھتے ہیں، یا 30% آپ کو دیتے ہیں، 70% خود رکھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایک پول ہوتا ہے جس کو مضاربہ پول کہتے ہیں، اس میں چلا جاتا ہے. وہاں سے مختلف انویسٹمنٹس ہوتی ہیں اور ہر ایک کے پیسوں کی ایک ویٹیج مقرر ہو جاتا ہے. اس کے مطابق اس کو آن اکاؤنٹ بیسس پر پیمنٹ ہوتی رہتی ہے. بعض اوقات وہ ماہوار پیمنٹ ہوتی ہے، مہینے کے آخر میں اس کا حساب کیا جاتا ہے. اس میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے جس پر اشکال عام طور پر ہوتا ہے کہ یہ مقدار ایک خاص انداز سے رہتی ہے، تو کبھی کبھی وہ گھٹ بڑھ جاتی ہے. لیکن اگر کوئی ایک بندہ، وہ مثلا جو فنڈ مینیجر ہے، جس کو عربی میں رب المال کہتے ہیں، یعنی جس بندے کے پاس نہیں، جو کیپٹل پرووائیڈر ہے، جو اپنے پیسے جمع کرتا ہے، اس کو رب المال کہتے ہیں. اور جو بینک ہے وہ مضارب ہے. تو وہ اگر یہ چاہے کہ میں اپنی ریشو کم کر دوں، خود ہی اپنی طرف سے، آپ کا مطالبہ نہیں ہے، آپ نے 50% طے کی تھی، قدرتاً منافع ایسا آیا کہ وہ اس میں کم منافع آیا اس سے، تو آپ نے اپنی طرف سے اس کو ایک تبرع کرتے ہوئے 10% کی مقدار کم کر دی، اس کے 60 کر دی، اپنے 40 کر دیے. اس نے مطالبہ نہیں کیا. اگر اس نے مطالبہ کیا، مطالبہ ناجائز ہے. اس نے مطالبہ نہیں کیا، اپنی طرف سے کیا، تو اس کی اجازت ہے. بعض مالیاتی ادارے اس طرح بھی کرتے ہیں کہ مارکیٹ میں چونکہ ان میں کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے، منافع ان کے کم ہوا ہوتا ہے، تو وہ اپنے منافع کی شرح گھٹا دیتے ہیں اور اپنے کسٹمرز کے منافع کی شرح کو بڑھا دیتے ہیں، تاکہ وہ جو مارکیٹ میں جو منافع چل رہا ہے اس کے لگ بھگ رہے، تاکہ ان کو نقصان نہ پہنچے. تو اس کی بھی علماء نے ان کو اجازت دی ہے. بہرحال یہ مضاربے کی شکل ہے کہ جس میں ایک بندے کا مال اور دوسرے بندے کی محنت اور اس کی سروسز ہوتی ہیں. تیسری چیز جو بہت زیادہ مروج ہے وہ اجارہ ہے. اجارے کے لیے جو لفظ عام طور پر استعمال ہوتا ہے کمرشل بینکنگ میں، وہ لیز کا ہے. اور لیز، بلکہ کتاب الاجارہ جب عربی میں ذکر ہوتا ہے تو اس کے تحت دو چیزیں آتی ہیں. اجارت الاشخاص بھی آتا ہے، اجارت الاعیان بھی آتا ہے. چیزوں کا کرائے پر دینا، بندوں کا کرائے پر دینا. بندوں کرائے پر دینے کو امپلائمنٹ کہتے ہیں، نوکریاں دینا. یہ جتنے لوگ ملازمتیں کرتے ہیں یہ اجارے ہی کی ایک قسم ہے. لیکن جب ہم جو بینکنگ کی اصطلاحات ہیں، اس میں اجارے کی دو قسمیں ہیں. ایک کو آپریٹنگ لیز کہتے ہیں اور دوسرے کو فائنانشل لیز کہتے ہیں. آپریٹنگ لیز تو یہ ہے کہ جس طرح یہ لوگ آئے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ چیزیں لگائی ہوئی ہیں، یہ کرائے پر لے کر آئے ہیں. یہ آپ کے سر پر جو قناتیں ہیں اور یہ یہاں پر جو ساؤنڈ سسٹم ہے، یہ کرائے پر آیا ہوا ہے اور یہ اس 2 گھنٹے کا کرایہ وصول کریں گے اور اس کے بعد یہ چیزیں واپس چلی جائیں گی ان کے پاس. اس کو آپریٹنگ لیز کہتے ہیں کہ ہم نے چیز کو استعمال کیا، استعمال کرنے کے بعد مالکوں کو لوٹا دیا اور اس کا کرایہ بھی دے دیا جو اس کا کرایہ ہوتا ہے. یہ تو ہوتا نہیں ہے مالیاتی اداروں میں. ان میں دوسری قسم کی لیز ہوتی ہے جس کو فائنانشل لیز کہتے ہیں.
کہ جہاں پر جو چیز دی جاتی ہے وہ آخر میں بندہ اس کا مالک بن جاتا ہے. جس طرح گاڑیاں لی جاتی ہیں کرائے کے اوپر، اجارے پر لی جاتی ہیں، مکانات لیے جاتے ہیں، تو وہ ہوتا تو اجارہ ہے، لیکن آخر میں جا کر اس کو کہتے ہیں عربی میں الاجارہ منتہیہ بالتملیک، وہ اجارہ جو آخر میں جا کر جس کا بندہ مالک بن جاتا ہے. اس میں جو اسلامی بینکوں میں ہو رہا ہے اور جو سودی کنونشنل بینکوں میں ہو رہا ہے اس میں بنیادی طور پر فرق موجود ہے. سودی بینکوں میں جو گاڑیاں دی جاتی ہیں وہ جس طریقے سے، اس کو ایک اور نام بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کو ہائر پرچیز کہتے ہیں. ہائر پرچیز کے نام سے ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ اس میں ہائرنگ بھی ہے، پرچیز بھی ہے، یعنی وہ چیز جو ہے وہ کرائے پر بھی دی جا رہی ہے اور بیچی بھی جا رہی ہے، اور اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں. یعنی کہ وہ 2 contracts in 1 agreement، کہ اگریمنٹ ایک ہو، اس میں کانٹریکٹس 2 پیرل چل رہے ہوں ایک ہی وقت میں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. صفقتان فی صفقہ کہتے ہیں اس کو عربی میں، کہ 2 معاہدے ایک وقت کے اندر. یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یہ پہلے اجارہ طے ہوتا ہے، جو کرائے دیے جاتے ہیں وہ رینٹل سمجھا جاتا ہے، اور بعد میں باقاعدہ مستقل کانٹریکٹ کر کے وہ گاڑی یا تو اس کی کچھ 2-3 قسطیں اکٹھی کر کے اس کو باقاعدہ اس کی پرائس بنایا جاتا ہے، یا اس کو گفٹ کیا جاتا ہے، یا کوئی بھی نامنل پرائز مقرر کر دی جاتی، ایک مستقل کانٹریکٹ کے ذریعے سے اونرشپ کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے. اور کنونشنل بینکوں میں جو ہوتا ہے وہاں پر جو چیز رینٹل سمجھی گئی ہے اسی کو پرائز سمجھ لیا جاتا ہے بعد میں. اور یہ شریعت میں ممکن نہیں کہ ایک چیز رینٹل بھی ہو اور وہ پرائز بھی ہو، یعنی وہ 2 سال تک وہ رینٹل سمجھی گئی ہے، رینٹل کے نام پر اس کی ادائیگی ہوتی رہی ہے، پھر آخری قسط ادا کرتے ہی رینٹل کی کہتے ہیں گاڑی آپ کی ہو گئی. کس طرح ہماری ہو گئی؟ کہتے ہیں وہ جو آپ نے رینٹل دیا تھا وہ پرائس ہو گیا. تو اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں. ایک وجہ فرق تو یہ ہے. دوسرا، جب آپ نے اس کو رینٹ پر دی ہے، یعنی یہ گاڑی اجارے پر دی گئی ہے، تو مالکانہ ذمہ داریاں آپ کو برداشت کرنی پڑیں گی، وہ نہیں برداشت کرے گا. جو میجر مینٹیننس ہے، جس کی اگر اس کا تکافل ہے، اس کی انشورنس ہے، اس کی میجر مینٹیننس ہے، یہ مالک کے ذمہ ہونی چاہیے. ظاہر بات ہے آپ جب مکان کرائے پر دیتے ہیں تو میجر چیزیں آپ کے ذمہ رہتی ہیں یا نہیں رہتی؟ اس کو رنگ کرنا، اس کی بڑی بڑی خرابیاں دور کرنا، اگر وہ کوئی چیز گر جائے، اس کا کمرہ گر گیا تو اس کو دوبارہ بنوانا، یہ تو مالک کے ذمہ ہوتا ہے، کرایہ دار کے ذمہ نہیں ہوتا. کرایہ دار کے ذمہ ڈالا بھی نہیں جا سکتا. تو سودی بینکوں میں یہ چیزیں ڈال دی جاتی ہیں لینے والے کے ذمہ. ایک اسلامی بینک کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ چیزیں اس کے ذمہ رہیں گی جب تک یہ چیز اجارے کے اوپر ہے. یہ الگ بات ہے کہ چونکہ چیزیں اس کے ذمہ ہیں تو وہ اسی تناسب سے کرائے میں اضافہ کر دے گا، یہ اس کا حق ہے. بھئی آپ کا ایک مکان ہے، آپ اس کو 5,000 کرائے پر دے رہے ہیں، آپ سے اس نے کہا نہیں صاحب اس کو بالکل چمکا کر دیجئے، آپ نے 1 لاکھ روپے لگا کر مکان بہت اچھا کر دیا، آپ نے کہا اب کرایہ 6,000 ہوگا. تو یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو اس کو جائز ہے، آپ کا حق ہے. آپ نے کہا بھائی اگر تو میں اس پر خرچہ نہ کرتا تب تو میں تمہیں دے دیتا 5,000 میں، لیکن تم نے مجھ سے 1 لاکھ روپے سے مزید لگوایا، اب اس کا کرایہ 6,000 ہوگا. تو آپ اس کو یعنی اپنی جو آپ کے اخراجات ہیں اس کو آپ پھر رینٹل میں اس کو رکھ سکتے ہیں. تو وہ یہ خرچے اٹھائے گا تو مالک، لیکن اگر ان کو اٹھانے کی وجہ سے وہ رینٹل میں اضافہ کرتا ہے وہاں پر تو یہ اس کا حق ہے اور وہ کر سکتا ہے اور اس طرح کیا جاتا ہے. اس پر لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ یہ تو ایک جیسی شکل بن گئی اس کی دوبارہ. دوسرا فرق جو بڑا عام طور پر اس میں ہے وہ یہ. تیسرا یہ کہ جب تک آپ نے جو سبجیکٹ میٹر آف اجارہ ہے اس کو حوالے نہیں کیا تو رینٹل نہیں لگ سکتا، اور وہاں روز اول سے لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں پر وہ نہیں لگ سکتا. اور اگر لگا ہے مال، اگر کسی کی خواہش پر اس نے سبجیکٹ میٹر آف اجارہ یعنی گاڑی لینے سے پہلے کچھ ادائیگی شروع کی ہے تو وہ بینک کی انکم کا حصہ نہیں بن سکتی، بلکہ وہ امانت کے طور پر اس کے پاس موجود ہوگی. اور پھر اس کو جب وہ چیز حوالے ہو جائے گی تو پہلی قسط کے طور پر اس کو بطور رینٹل قبول کیا جا سکتا ہے. اس کی نگرانی بھی کی جا سکتی ہے. یہ بڑے 3 فرق ہیں جو کہ سودی بینکوں کے اجارے میں اور اسلامی بینکوں کے اجارے میں موجود ہیں. تو ہمارا وقت پورا ہو چکا ہے، چونکہ باقی چیزیں کچھ باقی ہیں جو اس میں موجود ہیں. سوالات جس طرح آپ سے عرض کیا گیا تھا کہ اگر آپ لوگ کوئی چیز لکھ کر بھیجنا چاہیں، یہ بنیادی طور پر ہر عقد کو اس طریقے سے اسے جدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن چند گزارشات جو میں نے پہلے بھی آپ سے کی ہیں. ایک نظام اپنی ابتدا کے اندر ہے جس کی عمر، جس کا مقابلہ 300-400 سال سے موجود ایک مستحکم نظام کے ساتھ مقابلے میں ایک نوزائیدہ 30 سالہ نظام ہے. اس نظام میں مسائل ہیں، اس کے اندر ابھی رجال کار کی کمی ہے، ایسے نگرانی کرنے والے بورڈز کی کمی ہے، اس میں بہت سے مسائل ہیں جس کا ادراک ہے، اس کو تسلیم کیا جاتا ہے. مگر چونکہ ایک مثبت سمت میں قدم ہے،
ہم جو اس کا 25-30 سالہ ہسٹری دیکھتے ہیں، 1975 سے ابتدا ہوئی اس نظام کی آج 2008 تک، اس کا گراف جو ہمارے سامنے ہے، یوں لگتا ہے کہ اسلامی ادارے ود دا پیسج آف ٹائم مور اینڈ مور اسلامائز ہوئے ہیں، مور اینڈ مور شریعہ کمپلائنٹ ہوئے ہیں، قریب ہوئے ہیں. لیکن اگر ابھی اس میں کوئی کمی ہے تو وہ ان کے کسٹمرز کی ان اویئرنیس ہے. وہ نہیں جانتے کہ ہم اپنا دباؤ کس طرح بڑھائیں ان بینکوں پر. وہ لوگ جو نظریاتی طور پر اسلامی مالیاتی اداروں سے وابستہ ہوتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان اداروں پر اپنا دباؤ بڑھائیں کہ ہم غیر شرعی معاملات کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے. اور اگر ان کا تعلق ان کے جو شریعہ بورڈز کے ساتھ ہو، جو لوگ ان کی نگرانی کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے اس بات کو بڑھایا جا سکتا ہے اس معاملے کو، اور اس کا اثر بھی یقیناً نکلے گا. اور وہ اب چیز نہیں رہی. دیکھیں آپ کی عام تجارتیں ہوتی ہیں. آپ یہاں پر کراچی میں کون سی تجارت ایسی ہو رہی ہے کسی بازار میں جو علماء کی نگرانی میں ہو رہی ہے، جس کے لیے باقاعدہ علماء کی خدمات حاصل کی گئی ہوں؟ تو عام تجارتیں بھی اسی طرح ہو رہی ہیں. یہ تو ایک بہت اچھی چلن ہے، ایک اچھا طرز ہے کہ ان معاملات کو باقاعدہ خود مختار اور بڑے وسیع اختیارات کے ساتھ شریعہ سپروائزری بورڈ بنائے گئے ہیں، فتویٰ بورڈ بنائے گئے ہیں جو ان کی نگرانی کریں گے. اب ان کے علم میں نہ ہو، مثلا جب یہ شریعہ ڈپارٹمنٹ کے لوگ جاتے ہیں تو باوجود نگرانی کے بہت سی جگہوں، اس کو شریعہ آڈٹ کہتے ہیں، وہ آڈٹ کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے بہت سی جگہوں پر کہ غیر شریعہ اخت کیے گئے ہیں، تو اس کی سزا دی جاتی ہے، اس پر جواب طلبی کی جاتی ہے، اور اس غیر شرعی اخت پر جو منافع وصول کیا گیا ہے اس کو چیریٹی میں ڈالا جاتا ہے. ابھی پچھلے دنوں ہمارے دوست ہیں اور ایک بہت اچھے ماہر ہیں ان معاملات میں، مجھے بتا رہے تھے کہ میں ملتان گیا اور میں نے ایک بینک کا شرعی آڈٹ کیا، تو وہاں بہت سارے معاملات میں مجھے بے ضابطگیاں پتہ چلی، بے قاعدگیاں پتہ چلی، تو اس کی ہم جواب طلبی بھی کی گئی، اور جتنا منافع اس مد میں کمایا گیا تھا غیر شرعی عقود کے ذریعے سے اس بینک نے کمایا تھا، وہ سارا اٹھا کے چیریٹی میں ڈالا گیا شریعہ ایڈوائزرز کی جانب سے. تو ان کے علم میں ہو، انہیں معلومات ہو پوری، تو ایک کوشش ہے اس میں وقت کے ساتھ بہرحال زیادہ بہتری آئے گی. جتنا زیادہ اس میں عوامی، اس کا حل ہم نے جو سمجھا ہے آج تک وہ یہی ہے کہ ایسے لوگ جب ان کے اوپر اپنا دباؤ بڑھائیں گے جن کا سرمایہ ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ یہ کوئی مشنری لوگ نہیں ہیں، یہ ایسے لوگ نہیں جن کو دین کے درد نے یہ ادارے قائم کرنے پر مجبور کیا، یہ عام بازار کے لوگ ہیں. ان کے اگر آپ پتہ کریں گے تو ان میں کچھ ہندو بھی ہوں گے، ان میں یہودی بھی ہیں، ان میں عیسائیوں کے ادارے بھی ہیں، ان میں مسلمان بھی ہیں، ایسے بھی ہیں جن کے سودی کام بھی کر رہے ہیں، بلا سود کام بھی ساتھ الگ سے کر رہے ہیں. تو اس طرح کے وہ ان کے اپنے کمرشل ان کے پیش نظر چیزیں ہیں. شاید کچھ اچھے لوگ بھی ہوں، میں یہ انکار نہیں کرتا کہ اس میں کوئی ایسے نہیں، عام طور پر عام ماحول کی بات کروں کہ ہمیں ان سے کوئی ایسی زیادہ توقع نہیں ہے کہ ان کی جانب سے ایسا معاملہ ہوگا. لیکن اگر ان سے جن لوگوں کا سرمایہ ان کے پاس ہے، اگر وہ لوگ کیا کہنا چاہیے، وہ ان کے اوپر نگرانی اپنی بڑھائیں، اپنا دباؤ بڑھائیں، تاجر برادری خاص طور پر، تو اس کے نتیجے میں مستقبل میں ایسے ادارے آ سکتے ہیں جو بہت زیادہ مزید زیادہ شریعت قریب ہوں گے اور ان پر زیادہ اطمینان کا اظہار کیا جا سکتا ہوگا. اس کے علاوہ کوئی اور متبادل سامنے نہیں ہے. ہم لوگ کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی پیسے رکھنے ٹھیک نہیں سمجھتے اور رکھتے تھے، معاملہ بھی نہیں. ہمارا ایک اسلامی اسکول ہے، چین ہے اسلامی اسکولوں کی، اس کی کافی فیسیں جمع ہو جاتی ہیں بڑی مقدار میں. تو ایک دفعہ وہ کیشیئر نے پیسے جا کے بینک میں جمع کرا دیے، تو ہمارے اکاؤنٹنٹ ہیں، بہت دیندار آدمی ہیں، بڑے غصے ہوئے، ناراض ہوئے، کیوں بینک میں جمع کرائے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھے. تو انہوں نے کہا اس میں بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ کوئی 20-25 لاکھ کی رقم تھی، مجھے بھول گئی رقم کی مقدار اچھی خاصی تھی. تو انہوں نے جا کر کہا کہ بس ابھی نکالو، کوئی بات نہیں، ایک رات وہ ہم اپنے دفتر میں رکھ لیں گے. بس وہ نکال کر گاڑی تک نہیں آئے تھے، ان سے وہ رقم کو چھین کے بھاگ گیا، پورا کا پورا تھیلا ان کا. تو حالات تو اس طرح کے ہیں کہ اتنی چھوٹی رقمیں بھی کوئی کسی اور جگہ رکھ نہیں سکتا، اور اس کی جانب صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ جن لوگوں کی تجارتوں کی نوعیت ایسی ہے وہ اس کے لیے مجبور ہیں، مضطر ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی معاملہ رکھنا ہے. تو اب ان حالات میں اگر کچھ ادارے یہ زبان سے کہہ رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پوری اپنی کوشش کریں گے، 2-3 ان کی مجبوریاں جو میں نے عرض کی کہ لا آف دا لینڈ کی مخالفت نہیں کر سکتے. آپ کے ملک کے قوانین میں اگر کہیں پر کچھ ایسی چیزیں ہیں تو وہ اس کی مخالفت نہ وہ کر سکتے ہیں اور نہ ہم کر سکتے ہیں، اور اس کا وبال بھی امید ہے کہ انہی لوگوں پر ہوگا جنہوں نے ایسے قوانین ہمارے اوپر مسلط کیے ہیں. اس کی مخالفت ان کے بس میں نہیں ہے. عدالتوں کے اندر اگر کوئی مسائل ہیں اور باقی جو خود ایک چلن پورے بازار کا بن چکا ہے، اس میں اگر تبدیلی آئے اور لوگ اس پر تیار ہیں،
اس پر تیار ہوں کہ ہم اسلامی نظام کے مطابق اپنی تجارتیں کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ظاہر بات ہے نقصانات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے. تو اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ انشاءاللہ اس میں مزید بہتری آئے گی اور اس میں اچھے لوگوں کی آمد آئے گی، اس کے نظام کو مزید شفاف کیا جا سکے گا. اور اس سے یکسر انکار کر دینا کہ کسی چیز کا نام بھی نہیں ہے اور اس کے انکار کی عجیب عجیب صورتیں، قسمیں اور الفاظ سننے میں آتے رہتے ہیں، یہ تھوڑا سا ایسا رویہ ہے جس کو بہت صحت مندانہ کہنا ذرا مشکل ہے. تو اگر کوئی سوالات ہوں تو ادھر بھیج دیجئے بھائی الطاف صاحب، انشاءاللہ ان میں سے. بہت شکریہ عبدالرحمن بھائی. کچھ گزارشات کروں گا سوالات کرنے کے حوالے سے بھی، کہ ہم ایک ڈسپلن کے تحت جو ہے یہ ہماری اس نشست کو بھی جو ہے منعقد کریں گے سوالات کی، اور اس میں ہم اس چیز کا خیال کریں گے کہ سوالات صرف تحریری ہوں گے. ہمارے القرآن کورسز کے کارکنان جو ہے یہ پرچے لے کر کھڑے ہوئے ہیں، جن حضرات کو سوالات کرنے ہوں اور ان کے پاس پرچہ اویلیبل نہ ہو تو وہ پیپر لے سکتے ہیں ہمارے ساتھیوں سے. خواتین بھی سوالات کر سکتی ہیں. ایک گزارش میں یہ کروں گا کہ سوالات کے ساتھ جو ہے اپنا نام اور اپنا ڈیزگنیشن وغیرہ جو ہے اگر ہمارے ساتھی لکھ دیں تو یہ ہمارے لیے اور بھی سہولت ہو جائے گی. اس دوران آپ سوالات لکھیں. کچھ اہم اعلانات ہیں میں کرتا ہوں. عدنان بھائی اگلے درس قرآن کے حوالے سے کیا ڈیسائیڈ کیا آپ نے؟ نشست ہوگی تو اگلا خصوصی درس قرآن انشاءاللہ تعالی اتوار 14 ستمبر 11:30 بجے دن منعقد ہوگا، جو اب اگلے ماہ سے انشاءاللہ وہ پھر پرانا وقت جو عود کرائے گا، تو 11:30 بجے انشاءاللہ یہ نشست ہوگی. اور یہ ہمارا جو مروجہ سودی نظام اور اس کا متبادل، یہ جو موضوع ہے اس کی دوسری نشست ہوگی، اور ہمارے عدنان بھائی یہ تشریف لائیں گے اور وہی درس قرآن دیں گے اس حوالے سے. ایک اہم اعلان یہ ہے، چونکہ ہماری یہ ایک نظریاتی نشست ہے تو نظریاتی حوالوں سے ہمارے جتنے بھی اعلانات ہیں وہ ہونا بہت ضروری ہیں. القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات و اسناد بعنوان القرآن کورسز کنووکیشن 2008 جمعرات 14 اگست کو 11 بجے دن گل بہار لان نزد عالمگیر مسجد عالمگیر روڈ بہادر آباد میں منعقد ہوگا. یہ خواتین کا پروگرام ہے. پروگرام میں اس سال القرآن کورسز کے شہر میں قائم 30 سینٹرز میں نمایاں کارکردگی کی حامل طالبات میں انعامات و اسناد تقسیم ہوں گی، اور اگلے تعلیمی سال میں زیادہ سے زیادہ اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کی طالبات میں محنت کر کے دین کی بنیادی تعلیمات کے 1 سالہ اور ششماہی کورسز میں جوڑنے کے حوالے سے لائحہ عمل طے کیا جائے گا. پروگرام میں القرآن کورسز کی کوآرڈینیٹر نیٹ ورک کے اغراض و مقاصد پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گی. تمام خواتین سے شرکت کی درخواست ہے. رمضان المبارک کے حوالے سے ایک ضروری اعلان ہے خواتین کے لیے. رمضان المبارک یعنی ماہ نزول قرآن میں نزول قرآن کے مقاصد کو سمجھنے کے لیے القرآن کورسز نے یہاں القرآن کورسز سینٹر میں طالبات و خواتین کے لیے ترجمہ و تفسیر قرآن کلاسز جو ہے اس کا اہتمام کیا ہے. کلاسز ہفتے میں 3 دن یعنی منگل، بدھ اور جمعرات کو صبح 11 تا 12 بجے منعقد ہوں گی. تمام طالبات و خواتین ان کلاسز میں زیادہ سے زیادہ داخلہ لیں. ایک 5واں اعلان یہ ہے کہ یہاں القرآن کورسز سینٹر میں ہر سال کی طرح ان سال بھی رمضان المبارک میں تراویح کا اہتمام کیا گیا ہے. روزانہ تراویح کے فوراً بعد خواتین کے لیے دین کے اہم مسئلے سیکھیے کے عنوان سے 20 منٹ کی تعلیمی و تربیتی نشست منعقد ہوگی، جس میں وہ تمام امور جن کا معلوم ہونا اور مسلمان پر فرض ہے سکھائے جائیں گے انشاءاللہ. تراویح میں ختم قرآن حسب سابق 20ویں شب کو ہوگا. اس موقع پر جناب مولانا محمد اسلم شیخوپوری مدظلہ درس قرآن دیں گے انشاءاللہ.
مولانا سید عدنان کاغا خیل صاحب جو ہے ان کا ایک انٹرویو جو ہے وہ ہمارے ایک چینل نے مدارس کے حوالے سے نشر کیا تھا. تو وہ انٹرویو اگر آپ youtube.com پر دیکھنا چاہیں تو درسقرآن.com کو کلک کر کے جو ہے یہ آپ انٹرویو دیکھ سکتے ہیں. ایک اور اعلان، آج مولانا عدنان کاغا خیل مدنی مسجد این بلاک نارتھ نادم آباد میں بعد نماز مغرب درس قرآن دیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ آج مولانا محمد اسلم شیخوپوری صاحب جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے، تو آج ہمارے یہاں بھی عدنان بھائی تشریف لائے اور وہاں بھی مدنی مسجد میں بھی عدنان بھائی درس قرآن دیں گے. ایک اور اعلان ہے، الحمدللہ درس قرآن کے سلسلے، ترجمہ و تفسیر کی کلاسز کے سلسلے جو ہے پورے شہر میں جگہ جگہ منعقد ہو رہے ہیں، اور رجوع الی القرآن کا یہ سلسلہ جو ہے الحمدللہ شہر کے چاروں طرف پھیلتا چلا جا رہا ہے. اتوار 17 اگست کو 11:30 بجے دن لاسانیہ ریسٹورنٹ میں، جو کہ راشد مناز روڈ پر واقع ہے، ہمارے عدنان بھائی درس قرآن دیں گے. تمام حضرات اور خواتین سے شرکت کی درخواست ہے. اتوار 24 اگست کو دوپہر 1 بجے شایان لان بلوچ کالونی میں جناب مولانا عبدالستار صاحب درس قرآن دیں گے. یہ ویسے تو تیسرے اتوار کو ہوتا ہے یہ درس قرآن، لیکن اس بار مولانا کی اویلیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے یہ چوتھے اتوار کو رکھا گیا ہے. تو تمام حضرات سے شرکت کی درخواست ہے. وہاں بھی خواتین کے لیے اہتمام ہے. یہ بہت سارے سوالات جمع ہو گئے ہیں، اور عدنان بھائی میں آپ کو دے دوں یا میں پڑھتا جاؤں؟ مجھ سے پوچھا گیا کہ اس وقت سب سے بہتر اسلامی بینک کون سا ہے. اس کا جواب دینا اصل میں اس لیے دشوار ہے کہ ہر انسان اپنی معلومات کا مکلف ہوتا ہے، اور اس میں اپنے علم کا مکلف ہوتا ہے. جس کی معلومات نہ ہو اس کے بارے میں رائے دینا دشوار ہوتا ہے، اور اس لیے یہ نجی طور پر تو ہم یوں بتا سکتے ہیں ہم کہ جس کا ہمیں پتہ ہے یا جس کے معاملات ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ کسی کے بارے میں رائے دینا مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ علم نہیں ہوتا. بغیر علم کے یہ کہنا کہ وہاں معاملات کیسے چل رہے ہیں بہت مشکل ہے. ہر ایک کا معاملہ دوسرے سے کافی مختلف بھی ہو سکتا ہے. دوسرا یہ پوچھا ہے کہ فلاں 2 جماعتوں کا نام لیا ہے کہ یہ مل کر کوئی بھی مثالی اسلامی بینک کیوں قائم نہیں کرتے. تو یہ سوال تو انہی دونوں جماعتوں سے ہونا چاہیے جن کے بارے میں لکھا ہے. تو طلحہ پراچا صاحب نے پوچھا ہے کہ وہ کون سے ادارے ہیں جو پاکستان میں بلا سودی کام کر رہے ہیں یا بینک بھی. تو یہ وہ ادارے مکمل جو صرف اسلامی بینکاری کرتے ہوں ان کو ہی اسلامی بینک کہا جاتا ہے. وہ جنہوں نے اسلامی بینکوں کی ونڈوز کھولی ہوئی ہے اور ان کی ٹریجری ایک ہے، ان کے پیچھے معاملہ ایک ہے اور ان کی ونڈوز ہیں، ان کو اسلامی بینک نہیں کہا جاتا. اگر وہ یہ کہہ دیں، ایک آدھ اسلامی بینک کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم دونوں کنونشنل بینکنگ بھی کرتے ہیں، اسلامی بھی کرتے ہیں، مگر ہماری ٹریجریز الگ الگ ہیں، ہمارے معاملات بالکل ایک دوسرے سے الگ ہیں، تو وہ اسی کو کہا جا سکے گا. وہ جتنے بھی ہیں آپ حضرات کو معلوم ہے. لکھا ہے کہ جو علماء ان اسلامی اداروں کو غلط کہتے ہیں ان کے دلائل کیا ہیں. بہت لمبی بات ہے، شاید کئی نشستوں کی متقاضی ہے. یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو ناجائز طریقے سے منافع اسلامی بینک نے کمایا وہ واپس کسٹمر کو کیوں نہیں دیتے، صدقہ کیوں کرتے ہیں. وہ منافع نہیں ہے اصل میں. وہ کسٹمر نے تو جتنے پیسے دیے تھے اس کا حق اب اسی پر بنتا ہے، کیونکہ اس پیسے پر جو اس کا حق اگلے منافع پر بننا تھا وہ اس صورت میں بنتا کہ جب وہ عقد وجود میں آتا. مضاربہ ہوتا تو پروفٹ ہوتا، مضاربہ ہی نہیں ہوا تو پروفٹ کس چیز کا. میں نے آپ کو 1 لاکھ روپے دیے کہ جتنا نفع ہوگا اس میں میرا اتنا فیصد ہوگا، تو یہ جب عقد مضاربہ وجود میں آئے گا تب یہ نفع سمجھا جائے گا. جب آپ نے کوئی چیز فاسد کر دی تو عقد مضاربہ وجود میں نہیں آیا. عقد مضاربہ وجود میں نہیں آیا تو اس کے نتیجے میں آنے والے پیسے کو منافع نہیں کہا جائے گا اس کا. اس لیے اس پر نہ بینک کا حق ہے اور نہ کسٹمر کا حق ہے.
فرما رہے ہیں کہ جب سود سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے تو علماء کرام اس کے لوگوں کو جمع کر کے کچھ کرتے کیوں نہیں ہیں؟ میرا خیال آپ کے سامنے اس کا منظر ہے، لوگوں کو جمع کیا ہوا ہے بھائی الطاف صاحب نے، اور ہم یہی عرض کر رہے ہیں. تو لوگوں کو جمع کر کے عرض کرنے کا کام ہی یہاں پر الحمدللہ اس وقت ہو رہا ہے. جی جو علماء کی رائے اس نظام کے برعکس ہے ان کے بارے میں بیان کیے. جی ہاں، علماء کی ایک بڑی جماعت ایسی ہے جس کا یہ خیال ہے کہ چونکہ یہ 100% درست نہیں ہے معاملہ، اور اس میں بہت سی جگہوں کے اوپر بہت سی ایسی چیزوں کا ارتکاب ان کو مجبوراً کرنا پڑ رہا ہے جس کی کوئی جسٹیفیکیشن مشکل ہے شرعی اعتبار سے، ایک آئیڈیل نظام نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کو جائز نہیں سمجھتے. اور دوسری جماعت یہ سمجھتی ہے کہ 100% آئیڈیل نظام نہ ہو، لیکن اگر 50-60% حاصل ہو گیا ہے اور بقیہ 40% وقت گزرنے کے ساتھ حاصل ہونے کا امکان ہے تو اس ایکٹیویٹی کو چلنے دینا چاہیے. جی سود لینا بھی ایسا ہی بڑا گناہ ہے جتنا دینا، یا کوئی فرق ہے؟ احادیث میں لینے والا، دینے والا، اس کو لکھنے والا، اس کو گواہ بننے والا، سب کے اوپر یکساں لعنت کی گئی ہے کہ جو آدمی بھی اس میں شریک ہوتا ہے اس کے لیے وہ ہے. البتہ یہ جو آج ہم نے آیت پڑھی الذین یأکلون الربا، اس کے معنی جو لوگ سود کھاتے ہیں، یأکلون کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو اس کے بارے میں اور پھر اس کے بعد وعید ہے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یأکلون اس لیے کہا گیا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ جو لوگ لیتے ہیں یا دیتے ہیں، یہ اس کی بجائے کھانے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ جو لیا گیا ہے یا جو دیا گیا ہے اس کی تلافی ممکن ہے. اگر کسی نے سود لیا ہے تو وہ اس کو اصل رقم لوٹا دے اپنے مالک کو اور سود کو کہیں ڈسپوز آف کر دے. جس نے دیا ہے سود میں پر رقم دی ہے اس کے لیے بھی اس کی تلافی ممکن ہے. کہتے ہیں عقل کے لفظ استعمال کرنے میں ایک نقطہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو چیز کھا لی جاتی ہے اس کے بعد اس کی واپسی کی کوئی صورت ممکن نہیں ہوتی ہے. جی یہ بہت اچھی ڈاکٹر ندیم صاحب نے ایک بات لکھی ہے کہ معیشت اور معاملات کے اعتبار سے اگر کوئی ایسا کورس کا انتظام کیا جائے تاجروں کے لیے جس سے مستقل ان کی کوئی تربیت کا بندوبست ہو. اس ضرورت کا احساس اس طبقے میں پیدا ہونا بہت ضروری ہے کہ مستقل اپنا وقت متعین کر کے کچھ ہفتے میں 3 گھنٹے ہوں، 2 گھنٹے ہوں، 4 گھنٹے ہوں ایک پورے ہفتے میں، جس میں آپ باقاعدہ پڑھیں اس چیز کو، اور پھر خود اس سے کافی بندے کو معلومات بھی ہو جاتی ہیں. اور بہت ساری دیکھیے آپ کی آمدن جس دن حرام کی آمیزش سے پاک ہو گئی ایک نئی زندگی کی ابتدا انسان کی ہوتی ہے، اور اس کے اثرات انسان اپنی زندگی میں اپنی اولاد کی زندگی میں محسوس کرتا ہے. یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کا ایک دفعہ انسان اگر لطف لے لے تو بڑے سے بڑے فائدوں سے وہ صرف نظر کرتا ہے، بڑے بڑے فائدوں سے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹی کم مقدار بے شک ہو لیکن حلال میرے پاس آ رہا ہے وہ زیادہ مقدار کے حرام سے بہت بہتر ہے. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ علم ہو. اسلام ہمیں کفایت شعاری کی تعلیم دیتا ہے. پھر کسی شخص کو کار فنانس کرنا کس قسم کی اسلامی خدمت ہے جو کار خریدنے کی مالی حیثیت نہیں رکھتا؟ جی یہ ایک مشہور سوال ہے کہ اگر جس طرح عرض کیا گیا کہ یہ کوئی ایسا آئیڈیل نظام یوں نہیں ہے کہ جو اسلام کی معاشی تعلیمات پر جس کی اٹھان ہو. یہ لوگوں کو ایک متبادل ہے کہ جس آدمی نے اب ایک آدمی نے کار خریدنی ہے یا نہیں خریدنی ہے، یہ بینک کی چار دیواری سے باہر کا سوال ہے. یہ تو اس کو آپ بینک سے باہر سمجھائیں کہ اپنا معیار نیچے رکھے، اپنے آپ کو جو ہے لائف سٹینڈرڈ اپنا نیچے رکھے، اپنے آپ کو بہت زیادہ کسی صرف کاروں میں نہیں ہر چیز کے معاملے میں اس کو گھر میں سادگی کی تعلیمات ہے اسلام کی. معاملہ یہ ہے کہ جو آدمی گاڑی سود پر لینے کے لیے تل گیا ہے، سمجھ رہے ہیں اس بات کو، ایک آدمی سود کے ذریعے سے گاڑی خریدنے پر تل گیا ہے، اس کو ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تمہیں بلا سود دلا دیتا ہوں. تو یہ ہے معاملہ، اصل نوعیت اس کی. یہ نہیں کہ اس کے لیے چیز دستیاب ہے. یہ علماء کی جانب سے ترغیب نہیں ہے کہ ہر آدمی کو گاڑی ضرور جا کے اسلامی بینکوں سے لینی چاہیے، بہت اس کو اس کا ثواب ملے گا. یہ بالکل ہم اسلامی مالیاتی اداروں کی عظمت کے علمبردار نہیں ہیں.
ہم یہ کہتے ہیں کہ اب بھی میں یہ کہتا ہوں، میں گیا مجھ سے ایک بہت بڑے کراچی فیصل آباد کا ایک بہت بڑا گروپ ہے، ایک ان کی پورا گروپ آف انڈسٹریز ہے، پاکستان کے 3-4 بڑے گروپوں میں شمار ہوتا ہے. ان کے مالک میرے پاس آئے ملنے کے لیے مجھ سے کہا کہ کیا آپ ذمہ داری اٹھاتے ہیں اس بات کی آپ کے خیال میں کہ اگر ادھر ہم لوگ سوئچ کرتے ہیں تو 100% معاملہ اسلامی ہے. اور یہ میں نے کہا اگر آپ بینکوں سے متعلق نہیں ہیں، آپ کی یہ ساری تجارت، آپ کی یہ 20 فیکٹریاں بغیر بینکوں کے کام کے چل رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت ڈالے، آپ اس سے مزید دور رہیے. ہم قطعاً آپ کو نہیں کہتے کہ آپ ایک مشتبہ چیز میں جائیں، لیکن اگر آپ سودی معاملات اور سودی اداروں سے وابستہ ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ دوسری طرف چلے جائیں. تو اب بھی جو لوگ ان معاملوں سے دور ہیں اور وہ ان سے دستکش ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کی اس سے بچایا ہوا ہے. جس طرح خود اللہ کا فضل ہے، ہمارے معاملات ہیں، ہمیں ان سے کوئی وہ چیز ایسی نہیں رکھنی پڑتی. اگر رکھا بھی گیا تو کرنٹ کے علاوہ کہیں پر کچھ نہیں دیا، ضرورت نہیں پڑی اس چیز کی، تو ان کو اب بھی دور رہنا چاہیے. ان کو دعوت ترغیب نہیں ہے. یہ متبادل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ مبتلا ہے، جس کے لیے چارہ نہیں ہے، اس کو بتایا جا رہا ہے، اس کے لیے یہ دوا تجویز کی جا رہی ہے. پوچھ رہے ہیں کہ از اوپننگ آف کرنٹ اکاؤنٹ ان کنونشنل بینک از الاؤڈ. علماء کی ایک بڑی جماعت کا یہ خیال ہے کہ جب کنونشنل بینک کے اندر اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ بھی کھولیں گے تو وہ اس رقم کو استعمال تو کریں گے سودی کاموں کے لیے. وہ رقم وہ لاکر تو ہوتا نہیں کہ آپ کی رقم رکھ دی جائے اسی طریقے سے اس کو ہاتھ نہ لگایا جائے، وہ استعمال ہوتی ہے اور وہ سودی کاموں میں استعمال ہوتی ہے. تو تعاونوا علی الاثم والعدوان، برائی کے کاموں میں تعاون تو ہے. جب تک متبادل نہیں تھا تب تک جواز کا فتویٰ تھا، اب آپ کے پاس اس کے متبادل موجود ہے تو بہتر نہیں ہے بالکل بھی. جی یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اگر بینک منافع کی بجائے خسارہ دکھائے جیسا کہ روایتی ادارے کرتے ہیں تو شریعہ بورڈ کی کیا ذمہ داری، کیا اس پہلو کی بھی نگرانی ہوگی؟ انویسٹمنٹس کی نگرانی شریعہ بورڈ کرتا ہے، اور اس میں نے بتایا کہ بورڈ ٹو بورڈ معاملہ ویری کرتا ہے، مختلف ہے. مثال کے طور پر ایک ادارے میں جہاں پر پہلے بینکس یوں کیا کرتے تھے، اسلامی بینک بھی، کہ انویسٹمنٹس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک سیف انویسٹمنٹس ہوتی ہیں اور ایک رسکی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں. تو بینک کا اپنا پیسہ بھی ہوتا ہے. یہ جو مضاربہ پول ہوتا ہے یہ مضاربہ کم مشارکہ ہوتا ہے. اس میں اگر 10 ملین کسٹمرز کے ہیں تو 5 ملین بینک کے بھی ہوتے ہیں، تو ایک مشارکہ بھی وجود میں آتا ہے اور مضاربہ بھی ہوتا ہے. تو پھر اس پول سے پیسے مختلف سیکٹرز میں انویسٹ کیے جاتے ہیں. تو شریعہ بورڈ نے تو یہاں تک پیش قدمی کی ہے کہ بینک یوں کرتے تھے کہ جو رسکی انویسٹمنٹس ہیں وہ تو کسٹمرز ہی کرتے تھے اور جو سیف انویسٹمنٹس ہیں وہ اپنی کرتے تھے. تو اس کے بعد اب یہ پابندی بھی لگائی ہے جہاں جس معاملے کو میں جانتا ہوں، جس کے معاملے کو میں نے کہا یہ معاملے مختلف ہوتے ہیں، تو اس میں کہا گیا ہے کہ آپ جہاں جو دونوں قسم کی انویسٹمنٹس دونوں کی تناسب سے کریں گے، کہ آپ کسٹمرز کے پیسے میں سے بھی آدھا رسکی انویسٹمنٹ کریں گے اور آدھا سیف انویسٹمنٹ کریں گے، اور اپنے پیسوں کو بھی آدھا وہاں لگائیں گے اور آدھا لگائیں گے. اس معاملے میں بھی شریعہ بورڈ کی جانب سے نگرانی کی گئی ہے. کچھ سوالات بہت طویل ہیں، کب تک ہمارے پاس وقت ہے؟ ان کی یہ تو ختم نہیں ہوں گے. جی یہ پوچھ رہے ہیں کہ اسلامی بینکوں میں اسلامی ماحول نظر نہیں آتا، بے پردہ خواتین موجود ہوتی ہیں کاؤنٹر پر. بہت بری بات ہے، نہیں ہونا چاہیے ایسے، لیکن اس کا تعلق بینک کے اندر ہونے والے معاملات کے ساتھ نہیں ہے. یہ ماحول نہ اسلامی بینکوں میں ہونا چاہیے، نہ اسلامی معاشرے میں ہونا چاہیے، نہ اسلامی دکانوں میں ہونا چاہیے، نہ اسلامی فیکٹریوں میں ہونا چاہیے مسلمانوں کی، نہ مسلمانوں کے کسی بھی اسکولوں میں ہونا چاہیے، کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے. اور بدقسمتی سے سب جگہ موجود ہے، مگر اس کی بنیاد پر لین دین جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا. وہ بینک کا اصل جو جگہ ہے جہاں پر جس کی نگرانی کی ضرورت اصلاً ہے، اس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، اس پر بہت نکیر کی جاتی ہے، ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے. اور لیکن جو اس میں جس سے اس کو اسلامی بینک جو کہا جاتا ہے وہ اسلامی تہذیب کی وجہ سے نہیں کہا جاتا، نہ اسلامی کلچر کی وجہ سے نہیں کہا جاتا. یہ ہونا چاہیے، میں اس کی کمی کی طرف بالکل، ہم تو اس کے علمبردار ہیں، اس کی عظمت کی، کہ اسلامی تہذیب اصل چیز ہے. لیکن جو اس کو اسلامی کہا جاتا ہے وہ اس بنیاد پر کہ وہاں معاملات، عقود جو ہوں گے، کانٹریکٹس جو ہوں گے،
وہ شریعت کے احکامات کے مطابق یا اس کے پیرامیٹرز کو سامنے رکھ کر ہوں گے. لیکن اس طرف بھی ہونا چاہیے. بات بالکل صحیح طرف آپ نے توجہ دلائی ہے اور اس کی طرف توجہ ہماری جانب سے بھی دلائی جاتی رہی ہے. امید ہے کہ آگے آنے والے وقتوں میں اس کی طرف کچھ بہتری ہو سکے گی. سوالات چونکہ ایک پلندہ میرے ہاتھ میں اور دوسرا بھائی الطاف صاحب کے ہاتھ میں ممکن نہیں, کچھ اگلی نشست پر اٹھا رکھتے ہیں انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا اللہ ہمارے اس آنے کو, بیٹھنے کو, بولنے کو یا اللہ تو قبول فرما. جو کچھ یہاں پر کہا گیا یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما اور اسی دعوت کو لے کر اپنے مسلمان بھائیوں کے گھروں تک جانے کی توفیق دے. آج ہمارے اوپر جو مصائب اور مصیبتیں آزمائشیں آئی ہیں یا اللہ اس میں ایک بڑا حصہ ہمارے اپنے عمل کا ہے. اس میں ہماری ناجائز حرام آمدنیوں کا, سود کے چلن کا یا اللہ ہمارے بازاروں میں, ہمارے معاشرے میں رشوت کے چلن کا, ان چیزوں نے ہماری زندگیاں تنگ کر دی اور وہ لوگ بھی تنگ ہو گئے جو اس میں مبتلا نہیں تھے. جن لوگوں نے ان کاموں کی سب سارے معاشرے کے اندر ایک عمومی طور پر عذاب اور بلائے الہی کی شکل میں مصائب نازل ہو رہے ہیں. یا اللہ ہمیں اس کے اسباب پہچان کر اس سے مجتنب ہونے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ سود کی لعنت نے ہمارے معاشرے کو, ہمارے بازاروں کو اور ہمارے گھروں کو, ہمارے اداروں کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور یا اللہ اس سے خلاصی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی. جو ٹوٹی پھوٹی الٹی سیدھی کوششیں اس کے لیے کی جا رہی ہیں یا اللہ تو ان کو پورا فرما اور سیدھا فرما دے. اگر اس میں کوئی کمی ہے تو ان کمیوں کو دور فرما دے اور یا اللہ اگر اس میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کوتاہیوں کو معاف فرما دے. یا اللہ اس میں اگر کسی کی بدنیتی اور اخلاص کی کمی ہے تو نیتوں کو درست فرما دے. اور یا اللہ صحیح معنوں میں ہمارے معاشرے میں جو اسلامی تعلیمات ہیں, جو اسلامی تہذیب ہے, اسلام کے جو احکامات ہیں یا اللہ تو اس کا چلن فرما. یا اللہ یہ مائیں اور بہنیں اپنے کاموں کو چھوڑ کر تیرے دین کی بات سننے کے لیے یہاں جمع ہوتی ہیں. یا اللہ اس آمد کو, ان کے آنے کو, اس وقت نکالنے کو تو قبول فرما. ان کی اولادوں کی زندگیوں میں, ان کے گھروں کی سب کی زندگی میں قبولیت, برکت اور رحمت نصیب فرما. اور یا اللہ جتنے حضرات یہاں تشریف لائے ہیں یہ بھی اس دور میں تھوڑا وقت نکالنا بھی جتنا دشوار ہو گیا, مصروفیت کا عذاب تیری جانب سے لوگوں پر مسلط کر دیا گیا. اس دور میں دین کی بات سننے کے لیے سفر کر کے آنا اور پھر تسلی اور سکون سے بیٹھنا اور عمل کی نیت کر کے اٹھنا, یا اللہ یہ ساری چیزیں تیری رحمت کو متوجہ کرتی ہیں. اپنی رحمتوں کو ان کی طرف متوجہ فرما دے, اپنی رحمتوں کو ان کے گھروں کی طرف متوجہ فرما دے, اپنی رحمتوں کو ان کی اولاد کی طرف متوجہ فرما دے. یا اللہ ان کے بچوں کو اسلامی ماحول, اسلامی تہذیب, اسلامی تربیت سے نواز دے. ہمارے ہاں جتنی معاشرے میں رویوں کی اور ہمارے آپس میں معاملات میں جو کوتاہی ہو رہی ہے یا اللہ نفرتیں پروان چڑھ رہی ہیں, محبتوں کی کمی ہو رہی ہے یا اللہ